یہ دنیا بڑی بے وفا ہے، اس کے دھوکے میں مت رہنا۔ تم جتنا چاہو کما لو، تمہارا کمایا ہوا رکھا رہ جائے گا، تمہارے بعد والے موج کریں گے، حساب تمہیں دینا پڑے گا۔ یہ مکھیا کا بیٹا ہے، یہ پدھان کا بیٹا ہے، یہ ٹھیکیدار کا بیٹا ہے، یہ زمیندار کا بیٹا ہے، لاؤ دنیا کی ساری ڈگریاں اٹھا کے لے آؤ، وکالت بھی لا کے پلے میں رکھو، ججوں کے پورے ججمنٹ لا کے رکھو، دنیا کے بڑے بڑے لوگوں کی، پروفیسروں کی تعلیم لا کے پلے میں رکھو، امیروں کی ساری دولت لا کے رکھو، پیسے والوں کا پیسہ رکھو، سونے والوں کا سونا رکھو، جتنی ساری دولت دنیا میں ہے ایک پلے میں لا کے رکھو۔ میں قرآن والے کے سینے کی ایک آیت لے کے آتا ہوں، خدا کی قسم پوری دنیا کی دولت مل کر کے قرآن کی ایک آیت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ جب جوانی تھی، جب طاقت تھی نا، تو بولتا تھا نا، رے جاؤ دیکھ لیں گے، جاؤ دیکھا جائے گا، کیا قبر میں دیکھے گا۔ جب سانس بھولتی ہے نا تو پوری دولت دیکھ کر کے بندہ نا ایک سانس واپسی کی خواب دیکھتا ہے، تمنا کرتا ہے۔ تم نہیں جانتے ہو، خدا کی قسم تاریخ پڑھ کر کے دیکھو، بڑے بڑے دولت والوں کو دیکھو، آج اکڑ آ گئی ہے، 4 پیسے آ جاتے ہیں پھر دین کچھ نہیں ہے۔ جتنے بڑے دولت والا اتنا بڑا عیاش بنا بیٹھا ہے، جتنا بڑا امین ہے اتنا بڑا چیلنج کر رہا ہے، جس کے پاس دولت کثرت سے ہے اتنی بغیرتی کے ساتھ زندگی گزارتا جا رہا ہے۔ ہماری قوم کا ہوا کیا ہے، تاشوں میں ہم لگ گئے، ڈھولوں میں ہم لگ گئے، تماشے ہم سے آباد گئے، مسجدیں ہم نے ویران کر رکھی ہے۔ کیا جواب خدا کو جا کے دو گے؟ مجھے بتاؤ تو صحیح، جس کی نافرمانی کرتے ہو اس کے احسانات یاد ہیں کہ نہیں؟ تو سو کے نہیں اٹھتا ہے، خدا ناشتہ پہلے دے دیتا ہے، تو عبادت ایک وقت کی نہیں کرتا، دوپہر کا کھانا خدا دیتا ہے، تجھے ظہر اثر کا یاد خیال نہیں آتا، مغرب کا سجدہ تو نے نہیں کیا، شام کا کھانا اس نے دے دیا ہے، عشاء کی پڑھے بغیر تو سو گیا تھا، تجھے تو کپڑوں کا ہوش نہیں، تجھے تو بدن کا ہوش نہیں، وہ کیسا مالک کے کل ہے، تجھے بے ہوشی کے عالم میں آکسیجن کی کمی نہیں کرتا ہے، پھیپھڑوں کی رفتار نہیں روکی جاتی ہے، نفس برابر چلا رہا ہے، دلوں کی دھڑکنیں برابر چل رہی ہے، یہ سب کچھ کون کر رہا ہے؟ یہ صرف وہی کر رہا ہے جس نے لفظ کن سے کائنات پیدا کی ہے، جو نظام ہستی کو چلا رہا ہے، تو جس کی نافرمانی کر رہا ہے، یہ ساری پاور اسی کی ہے، ساری طاقت اسی کی ہے۔ اور تمہیں خدا کا واسطہ، اگر خدا توفیق دے صبح کو آنکھ کھل جایا کرے، اذان ہوتے ہی مسجد میں جایا کرو، نماز پڑھ کے ناشتے کیا کرو، خدا کی قسم روزی بھی بڑھا دی جائے گی، تمہاری عمریں بھی بڑھا دی۔ زندہ باد زندہ باد۔ آپ سے بھی تھوڑی سی گزارش ہے، میاں بیوی کے جھگڑے ہوا کریں تو اڑ کے نہ جایا کرو، اڑ کے نہ جایا کرو، کہا کر بیٹی غلطی تیری ہے تو راضی تو کر، اور غلطی شوہر کی ہے تو پھر ہم بعد میں بات کر لیں گے۔ گرم غصے پہ نہ جاؤ۔ نقصان کس چیز کا ہو رہا ہے؟ جھگڑے پہلے بھی ہوتے تھے اور آج بھی ہو رہے ہیں، لیکن فرق اتنا، پہلے جھگڑے ہوتے تھے اور بیوی گھر جاتے جاتے 8 دن لگ جاتے تھے، غصہ ٹھنڈا ہو جاتا تھا، اور آج تو عورتیں بھی اتنی چلا کے پہلے فون لگا لیا، پھر کہہ رہی ہے آدمی سے بتاؤ کیا کہہ رہے تھے تم، فون چالو ہے، میرے باپ کو کیا کہہ رہے تھے، تو وہ اسے کیا معلوم فون لگا ہوا، وہ کہتے تیرے باپ کو بھی دیکھ لوں گا میں، وہ سن رہا ہے ادھر، ابھی جھگڑا ختم نہیں ہوا، گاڑی دروازے پہ، کیا کہہ رہا بھائی دیکھ کے دکھا، آئے گریبان پکڑ لیا، بس اتنی غصہ کھا پیتا ہو گئی، طلاق، مرو اب جا کر کے۔ اور یہ طلاق کرانے والے خود اپنی بیٹی کو عزت کی ٹکڑے نہیں دے پاتے۔ کئی بیٹیوں کی یہ شکایتیں ہم نے سنی کہ جب شوہر سے جھگڑا ہوا سارے ہمدرد بن کے گئے تھے، لیکن آج 6 مہینے ہو گئے ہیں، کبھی باپ کہہ دیتا بیٹی دوا کا پیسہ نہیں ہے، کبھی بھائی کہہ دیتا بعد میں سنی جائے گی، کہتی مولانا اب کیا کیا جائے، میرے بھائی میری بہنوں میری بیٹیوں، آپ مولوی کچھ نہیں کر سکتا ہے، جو بھی کرنا تھا تمہیں کو کرنا تھا، تمہیں مصطفیٰ کا اخلاق حاصل کرنا تھا، آقا کریم کا کردار سیکھنا تھا، زندگی کیسے چلتی ہے یہ تمہیں سیریل نہیں بتائیں گے، سیریل گھنٹے 2 گھنٹے کے ہوتے ہیں، زندگی 60 سال کی ہوتی ہے، اسے سیکھنے کے لیے مصطفیٰ کی 63 سالہ زندگی پڑھنا پڑے گی، آقا کا کردار سیکھنا پڑے گا، 60-70 سال کی زندگی کے لیے مصطفیٰ کو سمجھنا پڑے گا۔ یاد رکھیے گا جو مصطفیٰ کی زندگی کے مطابق زندگی گزارتے ہیں ان کی دنیا بھی بہتر ہو جاتی ہے، آخرت بھی بہتر ہو جاتی ہے۔ بابا زندہ باد زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، زندہ باد۔ کوشش کریں حضور کی زندگی سیکھیں، لیکن دل کے پھپولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے، معاف کیجئے گا۔ ہماری قوم کو جتنا شوق ناچنے اور کودنے کا ہے نا، اتنا اللہ رسول کی باتوں کا شوق نہیں ہے، ہاں اتنا شوق نہیں ہے۔ ہمارے علاقے میں اکثر 2-4 جگہیں ایسی ہیں جہاں پہ ڈھول، دبنگر، تماشے سب کچھ ہو رہے ہیں۔ کیوں ہو رہے ہیں؟
کیا یہ جائز ہے؟ مجھے ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ. مزار بنا یہ میرے سامنے دکھ رہا ہے مجھے, مزار ہے. یہ جو اللہ والوں کے مزار بنے یہ کیوں بنے؟ کیا یہ تماشے کرتے تھے؟ ان کے گلوں میں ڈھولک لٹکی رہتی تھی؟ مزار ان کے بنے ہیں جنہوں نے راتیں بھی جاگ کے گزاری ہیں, دن روزوں میں گزارے ہیں. عبادت کرنے والوں کے مزار بنے اور ان کے مزار پہ پکے پکے شرابی بے نمازی آتے ہیں. ایک کی داڑھی نہیں ہوتی اور کہہ رہا مجھے چڑھ گیا چشتی رنگ رنگ. یہ رنگ ہے چشتی؟ ایک وقت مسجد میں جانے کی توفیق نہیں, وہ کہہ رہا ہے مجھے چڑھ گیا چشتی رنگ رنگ. یہ چشتی رنگ ہے؟ یہ شیطانی رنگ ہے تمہارا, یہ ابلیسی رنگ ہے. رنگ چڑھا تھا ابو بکر پہ, رنگ چڑھا تھا میرے نبی کا عمر پہ, رنگ چڑھا تھا عثمان غنی پہ, رنگ چڑھا تھا مولا علی پہ. ان لوگوں پہ رنگ چڑھے. یہ لوگ ہیں اللہ والے. آج تماشے معاف کیجئے, ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں, بری لگے لگے, میں آئینہ ہوں دکھاؤں گا داغ چہرے کے, جسے خراب لگے سامنے سے ہٹ جائے. میں چاپلوسی کر کے ڈاکٹر صاحب نے بلایا, صاحب کے حکم تھا, قاری صاحب قبلہ کی محنت ہے, تو میں اس لیے نہیں آیا ہوں تمہاری چاپلوسی کر کے پیسہ بٹور کے نکل لوں. اتنا کڑوا بول کے جاؤں گا کہ آخری سانس تک یاد رکھو گے. ہاں آخری سانس تک یاد رکھو گے, اتنا کڑوا بولوں گا. اس لیے کہ فری کی جنت میری جھولی میں نہیں. مجھے پتا جنت سستی ہوتی تو حسین کربلا میں 72 سال میں کٹواتا. جنت اتنی سستی ہوتی تو بلال کبھی کھال انگارے اور کوئلوں سے نہ جلواتے. جنت مشکل تھی نا, تبھی تو انگاروں پہ جلائے گئے. صہیب رومی جیسے لوگ, حضور کے ایسے عاشق, خدا کی قسم تاریخ پڑھو آج بھی کلیجے کانپتے. کیا کیا ہم نے دین کے لیے, کیا کیا؟ ہاں ہوتا کیا, ارس آ گیا بابا کا چندہ دے دو. پہلی بات تو سنیں, حلال کمائی اتنی عزت والی ہوتی. فرمایا گیا حلال کمائی کا 1 روپیہ بھی اگر قبر میں گر جائے اور تختے لگا دیے گئے ہوں, فرمایا گیا تختہ ہٹا کے روپیہ نکالا جائے. 1 روپے کی اتنی ویلیو ہے. جبکہ سگا بھائی منہ نہ دیکھ پایا ہو, بیٹے نے باپ کو نہ دیکھا ہو, باپ نے بیٹے کو نہ دیکھا ہو, تختے ہٹا کے منہ دکھانے کی اجازت نہیں ہے. لیکن روپیہ نکالنے کا حکم ہے. تیرے روپے کی اتنی اہمیت ہے اسلام کی نظر میں, اور ہماری نظر میں کتنی اہمیت ہے. عرس آ رہا بابا کا, ٹھیک ہے عرس کرو, لیکن شریعت کے دائرے میں کرو. عرسوں سے مخالفت نہیں, تمہارے تماشوں سے تکلیف ہے. سن سکتے ہیں کڑوی باتیں بولوں ذرا میں؟ میرے سامنے نوجوان بیٹھے, جوان بگڑتے تو بچے ان کی انگلی پکڑ کے میلوں میں جاتے ہیں. آج 28 سال کا میلے میں گیا تو 8 سال کا انگلی پکڑ کے گیا, کل یہ 28 کا ہوگا 8 کے کو پکڑ کے یہ لے جائے گا. ایسے ہی اصول چلتا رہے گا اور تم جاہل کے جاہل رہ جاؤ گے, کبھی ترقی نہیں کر پاؤ گے. یہ حالت ہماری رہے گی, یاد رکھنا. عرس آ رہا صاحب, بڑی دھوم دھام سے چادر گھوم رہی ہے, چندہ ہو رہا, ٹھیک ہے کرو. پھر کیا ہوتا, قوالا آ رہا, نام نہیں بتاؤں گا برا لگ جاتا لوگوں کو, میرا نام مائک میں لیا تھا بھائی. قوالا آ رہا, کون ہے نا, فنا آ رہا ہے. اچھا پھر تو سارے ہی دیندار ہوں گے کہ نا. جواب کے لیے ایک لیڈیز بھی بلائی ہے. اتنا بڑا مجمع میرے سامنے بیٹھا ہے, دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائے ہم میں سے کون اتنا بغیرت ہے جو اپنی بہن بیٹی کو دوسرے کے سامنے اسٹیج پہ نچانا پسند کرتا ہو؟ ہے کوئی اتنی بڑی بھیڑ میں جو اپنی بہن بیٹی کے بارے میں یہ چاہے کہ میری بیٹی 4 لوگوں کے سامنے کپڑے اتار کے نہ چلے؟ ہم تو اپنے گھر کے اندر اتنے غیرت والے بنتے ہیں کہ بیٹی کے سر سے دوپٹہ بھی اترنے نہیں دیتے. جب ہمیں اپنی بیٹی کے بارے میں اتنی غیرت آتی ہے تو پھر وہ جو آ کے اسٹیج پہ بیٹھی وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہوگی نا. او بھائی وہ بھی تو کسی کے گھر کی عزت ہوگی. مجھے بتایا جائے ہمیں اپنی بیٹیوں کی عزت اتنی پیاری ہے تو پرائی بیٹی کو نچانے کا حق تجھے کس نے دیا ہے؟ اور وہ بھی قوم کے غیرت والے پیسے سے.
جسے کسی نے بٹے پہ کمایا، کسی نے فیکٹری میں کمایا، کسی نے پسینہ بہا کے کمایا، کسی نے گیہوں کٹائی میں کمایا، کسی نے دھان کٹائی میں کمایا، کسی نے رات دن محنت کر کے کمایا، اسے تم لوگوں کے عیاشیوں پہ خرچ کر دیتے ہو تھوڑی سی دیر کی ذہنی عیاشی کے لیے کہ ادھر سے مقابلہ ہوگا، ادھر سے مقابلہ کرنے والی ہوگی، ادھر سے شیر ہوگا، ادھر سے جواب آئے گا، آگ لگے اس بے غیرتی کو۔ اسی میں دیکھا جاتا ہے چند قوم کے بے غیرت امیر آگے ٹیبل لگا کے بیٹھ جاتے ہیں، نوٹوں کی یوں بارشیں کیا کرتے ہیں، چند بے غیرت واہ میں لگ جاتے ہیں کہ تو دیکھو فلاں کے بیٹے نے کتنا لٹایا ہے، فلاں کے بیٹے نے کتنا پیسہ لٹایا ہے، آج پتہ چل گیا کس کی ماں نے کتنا دودھ پلایا ہے۔ نہیں بیٹے، آج پتہ نہیں چلا ہے، یہ قبر میں جا کے پتہ چلے گا کس کی ماں نے کتنا دودھ پلایا تھا۔ آج جو تماشے دیکھ کے کہتے ہو آج پتہ چل گیا امیر کون ہے۔ تم سے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں اور بے غیرتی میں پیسہ نہ لوٹانا۔ تمہاری بستی میں بیوائیں بھی ہوں گی، تمہارے بستی میں غریب بھی ہوں گے، تمہاری بستی میں یتیم بھی ہوں گے۔ تم نے دیکھا ہوگا جب تمہارے بیٹے عید کے دن نئے کپڑے پہن کے عیدگاہ جاتے ہوں گے تو اسی راستے پر کچھ غریب مسلم بچے کوئی چنے کی دکان لگاتا ہوگا، کوئی کھلونوں کی دکان لگا کے بیٹھا ہوگا۔ خدا کی قسم اس کا بھی جی چاہتا ہے وہ بھی عید کے دن نئے کپڑے پہنے، وہ بھی جی چاہتا تھا کہ عید کی نماز پڑھنے کے لیے جائے، لیکن صاحب غربت نے راستے میں پکڑ کے روک دیا تھا، ضرورتوں نے اس کو خریدار بنا دیا ہے۔ بیٹھ گیا کہ راستے میں سامان لے کر کے ہم خریدتے تو چلے جاتے ہیں لیکن غربت کا خیال کسی کو نہیں آتا۔ ہاں تیرے پاس دولت ہے، تجھے رب نے پیسہ دیا تھا تو عیاشیوں کے لیے تو نہیں تھا، قوالی اور تماشوں میں لٹانے کے لیے نہیں تھا۔ کاش کیا ہی اچھا ہوتا تو اس پیسے کو اٹھاتا، چاند رات والے دن کسی یتیم کے دروازے پہ رات کے اندھیرے میں اندر ڈال کے آ جاتا، پرچہ بنا کے ڈال دیتا۔ عید صرف میری نہیں ہے، عید تمہاری بھی ہے، اس سے تم بھی عید منانا۔ خدا کی قسم اگر اس پیسے سے کسی غریب کی عید ہو جاتی تو قبر میں بعد میں جاتا، مدینے والا تیری قبر میں پہلے تشریف۔ زندہ باد زندہ باد، بہت اچھے حضرت، زندہ باد زندہ باد۔ جو کرنے کے کام تھے وہ کیا ہی نہیں، اور جو نہ کرنے کے تھے ڈوب گئے جا کر کے۔ ہوئے نام ور بے نشاں کیسے کیسے، زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے۔ اللہ نے تمہیں دولت دی ہے نا، خرچ کرنے سے کون روکتا ہے؟ لگاؤ، لیکن وہاں جہاں لگانے کی جگہ ہے، جہاں خرچ کرنے کی جگہ۔ ہمارے کمائی محنت کی ہے تو ہم کیوں حرام کام میں لگائیں جس کا نتیجہ کچھ نہ ہو؟ یار میں نے کسی کسان کو ڈھیلا کے دھار میں آج تک گیہوں بکھیرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ کیوں نہیں بکھیرتا بھائی؟ اس لیے کہ اس میں بکھیروں گا تو ملے گا کیا؟ سارا ہی بہ جائے گا۔ ایک پکی زمین میں 6 بار ہل چلا کے دانہ ڈالتا ہے، صرف اس امید پہ کہ اس سے گیہوں اگ کے آئے گا، ایک کے بدلے میں 7 بالیں ملیں گی، ہر بال میں 70 دانے ملیں گے۔ ہم کسان سے تعلق رکھنے والے لوگ تو ہم تو دانہ بھی بیکار جگہ نہیں ڈالتے۔ جب دانہ بیکار جگہ نہیں ڈالتے تو آپ پیسہ بیکار جگہ کیسے ڈال سکتے ہیں؟ پیسہ بیکار جگہ کیسے ڈال سکتے ہیں؟ اللہ نے دولت دی ہے نا تو تعلیم پہ لگاؤ، علم پہ لگاؤ، قرآن والوں پہ لگاؤ۔ آپ پیسے والے کسی غریب کی تعلیم میں مدد کریں۔ ہم سب سے پھڈی قوم ہے تعلیمی اعتبار سے، پورے ملک میں سب سے نچلے طبقے میں ہمیں اس وقت تعلیمی اعتبار سے گوار ہیں۔ ہم لوگ اتنے گوار، ڈاکٹر صاحب اکثر نکلنا ہوتا ہے، ہم لوگ تو راتوں کے مسافر ہیں، اور اکثر کہتے ہیں اجالے اپنی یادوں کے ہمارے ساتھ رہنے دو، نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے، ہے نا؟ زندگی موت بہت تیزی سے ہماری طرف بڑھ رہی ہے، بہت تیزی سے۔ وہ بہت دور نہیں ہے، بہت تیزی سے، بس اشارے کی دیر ہے، بس یوں ہی پکڑ لیے جاؤ گے، ہلنے کا موقع نہیں ملے گا۔ کئی بار ڈاکٹر صاحب اس بات کا ذکر کرتے، مجھ سے کہنے لگے مفتی صاحب میں نے دیکھا کئی بار لگتا ہے ڈاکٹروں کو کہ یار یہ کیا 2 خوراک میں ٹھیک ہو جائے گا، لیکن وہ مر جاتا ہے۔ اور کئی بار ایسے مریض ہمارے پاس آتے ہیں کہ لوگ کہہ دیتے ہیں بچے گا نہیں، لیکن پھر بھی بچ جاتا۔ کہتے ہیں تب پتہ چلتا ہے زندگی دینے والا بھی اللہ ہے اور موت دینے والا بھی اللہ ہے، ساری چیز کا مالک اللہ ہے۔ میرے عزیز، میں آپ سے بات عرض کر رہا ہوں، جب کبھی راتوں میں گزرنا ہوتا ہے نا تو جس قوم کے اندر، جس بستی کے اندر 9 بجے سارے سو جاتے ہیں تو ہم سمجھ جاتے ہیں یہاں مسلمان نہیں ہیں، اور جہاں 12 بجے تک چوک میں لوگ بیٹھ کے موبائل چلاتے ہیں ہم سمجھ جاتے ہیں یہاں مسلمان رہتے ہیں، کیونکہ وقت کی سب سے بڑی بربادی اگر کوئی قوم کر رہی ہے تو وہ مسلمان کر رہا ہے۔ ہمیں اپنے وقت کی قیمت معلوم نہیں، ہمیں اپنے وقت کی قدر معلوم نہیں۔ نوجوانوں وقت کی قدر کرو، وقت کو غنیمت جانو، کل یہ چلا جائے گا نا، ایڑیاں رگڑ کے مر جائیں گے، ایک سانس کوئی ادھار نہیں دے گا۔
सिकंदर नाम सुना होगा, एक बादशाह गुजरे, नाम सुना ना सिकंदर का, बड़े बादशाहों में नाम आता सिकंदर का। सिकंदर अपनी मुहिम पर था और रास्ते में सफर में उसे सांप ने काट लिया। जब सांप ने उसे काटा ना तो उसकी फौज में तबीब थे, बड़े बड़े हकीम थे, सारे इलाज में लग गए। कुछ दिन उसको दवाइयां दी, आखिरकार उनको कहना पड़ गया बादशाह अब इलाज बस से बाहर है, मौत करीब आ गई है। उसने कहा क्या मैं गरीबुल वतन मर जाऊंगा? क्या मुझे अपने मुल्क की मिट्टी नसीब नहीं होगी? कहा नहीं, जहर इतना फैल गया है कि अब बचने के चांसेस नहीं। उसने कहा मेरे पास दौलत तो बहुत है, एक काम करो मेरी आधी दौलत ले लो और किसी से इतनी सांसें मुझे उधार दिलवा दो कि मैं अपने वतन में जाके मर सकूं। इतनी सांसें उधार दिलवा दो कि मैं अपने मुल्क में जाके मर सकूं। हंसे हकीम, कहने लगे डॉक्टर ऐसा कभी नहीं हो सकता। कहा क्यों? कि इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि इसलिए नहीं हो सकता कि सांसें उधार नहीं मिलती हैं। उसने कहा अगर आधी दौलत से काम नहीं चल रहा है ना, अगर आधी सांसों से भी, उसने कहा अगर आधी दौलत से काम नहीं चल रहा है ना तो कहा फिर ऐसा करो मेरी पूरी दौलत उठा लो। तवज्जो है सारे लोगों की? तवज्जो करें जरा मेरी तरफ देखें। उसने कहा अगर आधी दौलत से सांसें नहीं मिल रही ना तो उसने कहा मेरी सारी दौलत ले लो, मेरी सारी दौलत ले लो, लेकिन इतनी सांसें मुझे दिलवा दो कि मैं अपने वतन में जाके मर सकूं। भाई शांति से आके बैठ जाओ। उसने कहा इतनी सांसें मुझे दिलवा दो कि मैं अपने वतन में जाके मर सकूं। तो उसने कहा बादशाह पूरी दौलत लेकर भी तुझे एक सांस कोई उधार नहीं दे सकता। उसने कहा फिर सुनो, अगर मेरी दौलत किसी काम की नहीं है ना तो फिर एक काम करना, मैं मर जाऊं ना तो मेरे हाथ कफन के बाहर निकाल देना। क्या करना है? कफन के, बोले कफन के, मैं मर जाऊं तो मेरे हाथ कफन के बाहर निकाल जाना। क्यों सिकंदर? उसने कहा ताकि जमाने को पता चल जाए दौलत पे भरोसा ना करना। ये सिकंदर के काम ना आ सकी तो तुम्हारे क्या काम आ सकती है। और ये भी निकाल के बता देना कि मैं वो बेवकूफ बंदा हूं जिसने सब कुछ दौलत को समझा था, लेकिन जब आया था तब भी हाथ खाली थे और जा रहा हूं तब भी हाथ खाली है। मेरे अजीज, मौत जब आएगी ना एक लम्हे का मौका नहीं देगी, एक मिनट का मौका नहीं देगी, आपको सीधा नहीं होने देगी। तुमने देखा होगा शद्दाद ने जन्नत बनवाई, सुना है कि नहीं? शद्दाद ने जन्नत बनवाई। ख्वाब कितने बड़े थे कि पूरी जिंदगी ऐश की जिंदगी जन्नत में गुजारूंगा, लेकिन जब मरा ना तो जमीन व आसमान के बीच में लटका हुआ था। और ये भी आता है कि एक पैर जन्नत के बाहर था और एक पैर अंदर था। अल्लाह ने कहा खींच लो रूह, इसे इसकी औकात पता चल जानी चाहिए, इसे इसकी हैसियत पता चल जानी चाहिए। नमरूद कितनी बड़ी ताकत का मालिक था, इतना बड़ा ताकतवर के खुदाई का दावा कर बैठा। अल्लाह ने एक मच्छर से मरवा दिया ताकि दुनिया को पता चल जाए सबसे बड़ा खुदा अल्लाह है, सबसे पावरफुल सिर्फ खुदा की जात है। और उसके उसूल से बगावत करोगे तो कोई बचाने वाला नहीं होगा, कोई बचाने वाला नहीं होगा। माफ कीजिएगा, मैयतें होती हैं कि नहीं होती? होती है मैयतें, दफन में जाते हैं सारे लोग, जाया करो, जाया करो, पढ़ी नहीं की है, पता चल जाए इंतकाल हुआ है किसी का, कहीं भी पहुंच सकते हो। ईमान के साथ बंदा गया तो जरूर जाया करो। अगर वो नेक होगा तो अल्लाह उसके सदक़े में तुम्हें बख्श देगा, और अगर तुम नेक होगे तो अल्लाह तुम्हारे सदक़े में उसे बख्श देगा। ये किया करो। और अब तो माफ करना, जनाजे भी ना जनाब, जनाजे भी अब तो बदले का बदला है, जनाजे भी बदले का बदला है। हमारे अब्बा के में आओगे तो तुम्हारे अब्बा के में आएंगे, तुम नहीं आओगे तो हम नहीं आएंगे। ये बात क्लियर? तुम आओगे तो हम आएंगे और तुम नहीं आओगे तो हम नहीं आएंगे। बता सवाब किसे मिला? किसी को ही नहीं।
डंगवारा कर गए। हाँ भाई, एक थप्पड़ तूने मार लिया, एक हमने मार लिया, बात है बराबर हो गई ना। तो अब जनाजे भी खुदगर्जी में हम लोग जा रहे हैं। और माफ कीजिएगा, जनाजा अमीर का होता तो भीड़ देखने मिलती है, और जनाजा गरीब का होता तो लोग कंधा भी नहीं देना चाहते। जन्नत दौलत और गुर्बत पे टिकी हुई नहीं है, ये याद रखना। अगर ये लगता है कि अमीर के जनाजे को कंधा देने में ज्यादा सवाब है तो ये सबसे बड़ा धोखा है। मैं तो कहता हूं कंधा उसे जाके जल्दी दिया करो जिसे कोई कंधा देने तैयार ना हो, उसे पहले कंधा दिया करो दौड़ के, जिसका जनाजा कोई उठाने वाला ना हो। क्योंकि तुम नहीं जानते हो, जिसके जनाजे को भीड़ लगी है ना, लगता है ये दिखावे करके गया है, हमारे जैसा उसका शोरा टीप टाप रही होगी। लेकिन जिसे कंधा कोई नहीं दे रहा है ना, तो समझ जाओ हो सकता है इसने रातों में इबादत की हो, इसने तब रब को आवाज दी हो जब कोई ना देख रहा हो, इसलिए लोग इसे कंधा देने तैयार नहीं। तो फैसला जो है ना भीड़ का, ये अंदाजा लगाना कि कंधा उसको दौड़ के दो जिसे कोई कंधा ना दे रहा हो, मिट्टी दो। अब तो वक्त नहीं है, माफ कीजिएगा, हालात ये हो गए कि जनाजे को मिट्टी देनी तो बड़ी बात है, नमाज पढ़ के आधे निकल लेते। क्यों मसरूफी इतने हो गए, टाइम किसके पास है मिट्टी तक जाने का है? दुआ अजी मिट्टी डाल दे 3 मुट्ठी बड़ी बात है। कह रहे आप बैल खुले हुए छोड़िए, दुकान खुली रह गई, एक दिन आएगा मेरे लाल आंखें खुली रह जाएंगी। आज दुकान खुली है, बैल खुले, कल आंखें खुली रह जाएंगी। हाँ, वासिफ अली वासिफ ने जब किसी को खाना दिया ना भूखे को, तो पूछा था किसी ने क्या कर रहे हो, तो उसने कहा था यार कुछ नहीं, अपने जनाजे की भीड़ इकट्ठी कर रहा हूं। इतने अच्छे काम कर जाओ, लोग तुम्हारे जनाजों में शरीक होने लगे, जनाजों में शरीक होने लगे। अल्लाह से लंबी दुआएं मांगा करो रो रो के, मालिक जिंदगी अच्छी कर दे ताकि मौत भी अच्छी हो जाए, ये मांगा करो अल्लाह से। आज तो डरी कोई नहीं, डरी कोई नहीं, तो जब मौतें होती है नहीं होती, बोलो यार, बोल सकते हो तो बोलो, है ना, होती है कि नहीं मौतें? लोग मरते हैं, जिन्हें यकीन ना हो अल्लाह उन्हें दिखा दे जल्दी कि लोग कैसे मरते हैं। डर गए? लोग मरते हुए देखें कि नहीं? बोलो यार, जोर से बोल दोगे तो कोई मुंह का रसगुल्ला नहीं गिर जाएगा। मरते हुए देखे ना लोग। मौत के भी अलग अलग तरीके। रूह जब निकलती है ना, इधर से निकलना शुरू होती है और ऐसे निकलती हुई आती है, घुटनों में आती है ना तो रूह फिर अटकती है, फिर नेकियां काम होती आती हैं ना तो फिर रूह निकलती है, फिर कमर में जाकर रूह अटक जाती है, फिर नेकियां सहारा देती हैं तो फिर रूह पर चलती है। फिर सीने का जो मंजर होता है ना, वो बड़ा मुश्किल होता है। जब सीने में रूह अटकती है ना करके, तब इंसान को याद आता है कितने पाप किए थे और कितनी नेकियां की थी। तब एक एक करके नेकी याद आती है, एक एक करके गुनाह याद आता है। फिर सोचता है काश कुछ ऐसा कर लेता कि जो कब्र के उजाले का भी इंतजाम हो जाता। लेकिन फिर सोचने से कोई नतीजा नहीं, फिर कोई फायदा नहीं, फिर हजार सर मारो दीवारों में कुछ नहीं होता। हमने ऐसे भी देखे कि गले तक जब मौत आ जाती है ना, सिर्फ जबान करवटें बदलती है। जबान जो ये चल जाती है ना तड़ से, किसी पे भी चल जाती है ना एकदम से, जो एकदम से मिनट नहीं लगते, सेकंड नहीं लगते, तड़ से ऐसा जुमला निकलता मुंह से कि सामने वाले के कलेजे के पार हो जाया करता है। तीर के दिए हुए जख्म भर जाते हैं यार, जबान के दिए हुए जख्म नहीं भरा करते हैं। जब बेटा अपने बाप से कहता है ना तेरी औकात क्या, तूने क्या किया था, तूने तो हमें से बड़ा कर दिया, ये जो संपत्ति है ना ये मेरी मेहनत की है, तो याद रखना ये जुमले बाप के कलेजे चीर देते हैं, ये जुमले माँ के कलेजे के टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। ये जबान जो आसानी से चल गई थी ना बहनों से कि भीख लेने आ जाया करती है, तेरा है क्या इस जायदाद में, कभी ये ताने ना दिया करो, इसे संभाल के रखा करो। अगर ये गलत चल जाती है इंसान को दोज़ख में पहुंचा देती है, अगर ये सलामती से चलती है तो बंदे को जन्नत तक पहुंचा दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बस मैं चंद बातें कर ले रहा हूँ। खुदा जबान सही करें, अपनी जबान सही करें, इसे संभाल के बोला करें, जबान संभाल के बोला करें, तड़ से किसी को गाली ना दे, ऐसा जुमला ना बोले कि किसी के कलेजे के पार हो जाए। वरना याद रख, ये कब्र पे खड़े होकर जो बेटा कहता है ना बाद में मेरे अब्बा को किसी को मेरे अब्बा से तकलीफ पहुंची हो तो माफी मैं मांग रहा हूं, आज इसकी माफी से कुछ नहीं होना है, कुछ नहीं होना। मेरे अब्बा पे किसी का कुछ हो तो ले लेना। ये वो बेटा कह रहा है जो बाप की कब्जा की हुई आधा बीघा जमीन पे एक्स्ट्रा खुद भी हल चला रहा, खाली कब्र पे होकर खड़े होकर सफाई दे रहा, सफाई।
اگر اس کے من میں دینے کی ہوتی نا پہلے وہ والی بانٹ کے آتا جو ابا نے حرام کی چھینی تھی. ابا نے سگے بھائی کی 5 بھی سے فالتو جو رکھی ہے اور بیٹے کو پتا یہ قبضہ کیا ہم نے, پہلے وہ نکال کے دے جو ابا نے حرام کی لی تھی. بیٹے سے کہو والی دیکھے نا یہ تو ابا ہی حساب دیں گے. تو قبر پہ کھڑے ہو کے اچھا نہ بنا. اب سانس بند ہو گئی, رجسٹر بند. اب تو قبر جانے اور قبر والا جانے. اب آیا ہے نا اندر, زمین کہے گی آج تیل نکالوں گی. تو نے میری خاطر اپنے سگے بھائی کو کچہریوں میں گھسیٹا, میری خاطر تو نے فلاں رشتہ دار کو ذلیل کیا. آ تجھے تیری اوقات دکھاؤں. جب رگڑے گی نا تو سرما بنا دے گی سرما, کوئی بچانے والا نہیں ہوگا. تم تو اس خوشی میں بے خوشی میں یہ بھولے بیٹھے ہوگے تیجا ہو گیا ہے بندہ جنت میں پہنچ گیا ہوگا, 40واں ہو گیا جنت میں پہنچ گیا. حقوق العباد کا معاملہ اتنا سخت ہے میرے عزیز, تم ایک نہیں سینکڑوں نہیں ہزاروں تیجے 40ویں کرا لو, اگر کسی بھائی کا حق لے کے جا رہے ہو اللہ اس وقت تک جنت نہیں دے گا جب تک ایک بھائی کا تم سے حساب برابر نہیں کرا لے. یہ یاد رکھنا, دھوکے میں مت رہنا. اس لیے کسی کا کھا کے نہیں مرنا, خدا توفیق دے تو دے کے مرنا ہے, دے کے مرنا ہے. کوئی کسی کا نہیں ہوتا ہے. بیٹے 40ویں کے بعد قبر تک بھول جاتے ہیں ابا دفن کہاں ہوئے تھے. عید کے دن جا کے کہہ رہا چچا تمہیں تو پتا ہوگا ابا کس کونے میں رکھے گئے تھے. یہ پوچھ رہی ہے اولاد آج کی, یہ پوچھ رہی ہے. آج کے دور میں اگر قبروں کو نشان بھول گئے ہم تو کیا لگتا آنے والی نسلوں کو ہماری قبریں یاد رہیں گے؟ انہیں تو قبرستان تک یاد نہیں رہیں گے ہیں کدھر. اس لیے خدا را آخرت کی تیاری خود سے کریں, اپنے آپ سے کریں. اپنے پیچھے قرآن پڑھنے والے چھوڑ دیں, اپنے پیچھے قرآن پڑھنے والے چھوڑ دیں. ہم تو کہہ دیتے ہیں کوئی بات نہیں, میرا انتقال ہو میرے بچے کہیں گے مدرسے سے بچے بھیج دیے, ٹھیک ہے, برکت والی جماعت ہے, نیک جماعت ہے. لیکن یہ بات بتاؤ پڑھنے میں خلوص ان کے اتنا ہی ہوگا جتنا بیٹے کے پڑھنے میں خلوص ہوگا؟ ہو سکتا ہے کبھی نہیں ہوگا نا, کیونکہ باپ کا درد بیٹے کو زیادہ ہے, بیٹے کا درد باپ کو زیادہ ہے. ہمیں تو بلاؤ گے رسمن پڑھ کے چلے جائیں گے, لیکن اصل درد بیٹے کو ہوتا ہے. میں تو کہتا ہوں ایک بیٹا کم سے کم حافظ ضرور بنانا, ایک بیٹا ضرور بنانا. اگر بنا نہ سکے ہو نا تو کوئی پڑھ رہا ہو تو پڑھنے میں اس کی مدد کرنا. کوئی قرآن حافظ ہو رہا ہے نا تو اس کے حفظ میں مدد کریں. آپ کا بیٹے بڑے ہو گئے, آپ نہیں پڑھ پائے, آپ کے بیٹے نہیں پڑھ پائے, تو جو پڑھ رہے ہیں آپ ان کی مدد کریں. جانتے ہو کیوں؟ کیونکہ جہاں بھی یہ پڑھنے والا قرآن پڑھے گا اللہ ایک ایک حرف کے بدلے میں 10 نیکیاں تیری قبر میں بھی نازل فرماتا رہے گا. اتنا بڑا انتظام ہے, اتنا بڑا انتظام ہے. اور میں عرض کروں گا خدا را پڑھنے والوں سے بھی اور پڑھانے والوں سے بھی آپ سے گزارش ہے, جب آپ کے بچے حافظ ہو جائیں نا تو پھر ان سے کہہ دینا ہم نے تجھے قرآن کے لیے چھوڑ رکھا ہے, قرآن کے لیے تجھے چھوڑ سکتا اور قرآن تیرے لیے ہے. پوری زندگی تجھے قرآن پڑھنا ہے. ہمارا کام نہ کر, کھیتی ہم کر لیں گے, زمینیں ہم جوت لیں گے, محنت ہم کر لیں گے, لیکن تجھے قرآن یاد رکھنا ہے. ابا کیوں؟ ابا کیوں؟ کہ میں نے تجھے دنیا کے لیے قرآن نہیں دیا, میں نے تجھے قبر کے لیے قرآن دیا ہے. میں نے تجھے قبر کے لیے قرآن دیا ہے. قبر اندھیروں کا گھر ہے, بڑی بے وفا دنیا ہے. آپ اپنا بیٹے کو کروڑوں روپے دے دیں, مرنے کے بعد 50,000 نہیں دے گا مسجد میں. وہ یہ سوچتا ہے یہ پیسہ جو ابا کا بچانا یہ مال غنیمت ہے. بھائی بھائی کا گلا کاٹ دیتے ایک دوسرے کا صرف 10,000 کے لیے, 5,000 کے لیے بٹوارے میں گولی چل جاتی ہے. کیوں؟ بھائی باپ کی دولت تھی, جس پہ جھگڑا تھا اس کا کچھ حصہ اٹھا کے خدا کی گھر میں دے دو. بھائی وہ اتنا کر کے گیا نا تمہارے لیے, اس کے لیے بھی کچھ راحت کا سامان بنے. لیکن کہہ رہا کیوں دے, انہیں ان کے ابا سے ملی تھی, ہمیں ہمارے ابا سے ملی ہے. کیونکہ ابا خود نہیں دیتا تھا مسجد میں کبھی, ابا نے خود نہیں لگایا کبھی دین کے لیے پیسہ, تو اولاد کہاں سے لگائے گی؟ عادت ڈالیں, اپنے بچوں کے ہاتھ سے دین کی راہ میں خرچ کرایا کرو تاکہ بچے دینے کے عادی بن جائیں, دینے کے عادی بن جائیں. مرتے ٹائم بندے کو 3 فکریں ستاتی ہیں. کتنی؟ کتنی؟ سارے بول دو بھائی. کتنی فکریں؟ 3 فکریں ستاتی ہیں. نمبر 1, میں نے جو دولت کمائی ہے اس کا کیا ہوگا. نمبر 2, میں اولاد چھوڑ کے جا رہا ہوں, میری اولاد کیسے زندگی گزارے گی میرے بغیر. نمبر 3, میں نے کتنی نیکیاں کی اور کتنے گناہ کیے. یہ صرف 3 چیزیں مرتے وقت یاد آتی ہیں, 3 چیزیں.
کامیاب وہ نہیں ہے جس نے اپنے پیچھے بنگلے چھوڑ دیے، کامیاب وہ نہیں جس نے عمارتیں چھوڑی، کامیاب وہ ہے جو اپنے پیچھے قرآن پڑھنے والا چھوڑ گیا ہے۔ وہ سب سے بڑا کامیاب ہے جس نے اپنے پیچھے قرآن پڑھنے والے چھوڑے، ورنہ بلڈنگ ہے، یہ بنگلے قبر میں کوئی کام نہیں آنے والے۔ میں تو مبارکباد پیش کرتا ہوں اس باپ کو جس نے ایک بیٹے کو حافظ قرآن بنایا، مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ یہ 500 روپے روز کما سکتے تھے، کوئی کمی نہیں ہے جوانی میں، کما سکتے تھے، لیکن اس باپ کو سلام جس نے کہا بیٹے تیرے حصے کی مزدوری ہم کریں گے، ہمارے حصے کا قرآن تجھے یاد کر کے آنا ہے۔ وہ مائیں مبارکباد کے مستحق ہیں جنہوں نے ان بچوں کو دودھ پلایا کہ جو بدلے میں ماں کو دودھ کے بدلے میں جنت کا ٹکٹ دینے والے ہیں۔ وہ بہنیں مبارکباد کے مستحق ہیں جنہوں نے ایسے بھائیوں کی خدمت کی ہے کہ جو بہنوں کو بدلے میں جنت کے جانے کا راستہ آسان کریں گے۔ یہ مبارکباد کے مستحق ہیں ماں باپ۔ آج ہوتا کیا ہے، آج جوان ہو جائے بیٹا اور ماں باپ کو دولت کا لالچ پڑ جاتا ہے۔ ان باپوں کو سلام کرتا ہوں جو پوری زندگی بچوں کو قرآن کے نام وقف کر دیتے ہیں، اور کیا ملا ان کے بدلے میں؟ پوری زندگی باپ مزدوری کرتا رہا، کچھ بھی تو نہیں ملا، بیٹا قرآن پڑھتا رہا، کوئی صلہ نہیں مل سکا۔ بس کس دن کے انتظار میں، کاش میں مروں گا تو اس کا قرآن کام آئے گا، یہ بیٹا کام آئے گا۔ بیٹوں سے بھی گزارش ہے، سنو بھائیو، اگر رب نے تمہیں قرآن کی دولت دی ہے، باپ نے محنت مزدوری کر کے تمہیں قرآن کا قاری بنایا ہے، تو میری بات کان کھول کر کے سن لینا، جب دنیا باپ کے جنازے میں جا رہی ہو، تم بھی جنازے میں جا رہے ہوگے، لوگ آخری تختہ دے کر کے بڑی تیزی سے مٹی ڈال کے لوٹ آئیں گے۔ کوئی کہتا کہ گرمی زیادہ ہے، کھڑا نہیں ہوا جاتا ہے، کوئی کہے گا سردی زیادہ ہے، ٹھنڈ لگ رہی ہے، یہ کہہ کے لوگ پلٹ آئیں گے، قبر میں تمہارا باپ اکیلا رہ جائے گا۔ تو تمہیں خدا کا واسطہ، اے قرآن پڑھنے والوں، تمہیں اٹھ کے نہیں آنا ہے، جب سارے چلے جائیں تجھے باپ کی قبر پہ بیٹھنا ہے اور کہنا ہے ابا پوری زندگی تو نے قرآن پڑھایا، خود مزدوریاں کرتا رہا، میرے حصے کے دھکے تو نے کھائے ہیں، میرے حصے کی گالیاں تو نے سنی ہے، کبھی چین سے سو نہ سکا، رات کو اوور ٹائم ڈیوٹی اس لیے کرتا رہا تاکہ میں قرآن ٹھیک سے پڑھ سکوں، میں قرآن کا قاری بن گیا، پھر بھی تجھے ضرورت مزدوری کے اڈوں پہ لے جاتی رہی، تجھے پھر قرآن پڑھنے کی مہلت نہ ملی، مجھے مدرسوں نے فرصت نہ دی، تجھے ضرورت بازار لے گئی، تو مزدوریاں کرتا رہا، جو قرآن تو نے پڑھایا تھا ایک بار بیٹھ کے پورا قرآن نہ سن سکا، اپنے باپ کی قبر پہ بیٹھنا اور کہنا ابا آج تو بھی فرصت سے ہے، میں بھی فرصت سے ہوں، جب دنیا بریانی کے لیے لڑ رہی ہو تم اپنے باپ کی قبر پہ بیٹھ جانا، الحمد کے الف سے لے کے والناس کی سین تک پورا قرآن پڑھ کے اٹھنا، ابا سے کہنا ابا آج میں نے تیری محنت کا حق ادا کیا ہے، قسم کھا کے کہتا ہوں ادھر قرآن کی تلاوت مکمل ہوگی، ادھر قبر میں خدا کی رحمتوں کا نزول ہونا شروع۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت علماء اہل سنت خواجہ کے ہندوستان ملکہ سنی مسلمان حضرت علامہ مفتی عباس سائی قبلہ زندہ باد زندہ باد۔ کریں گے انشاءاللہ، پڑھائیں گے بچوں کو قرآن، وعدہ کریں انشاءاللہ۔ کتنا ہے میں قرآن، لوگ سمجھتے نہیں، لوگ سمجھتے نہیں ہیں۔ میں ابھی 10 منٹ اور ہیں، کہیں تو میں تھوڑی کڑوی بات اور کہہ دوں، پہلے وعدہ کرو انشاءاللہ قرآن سے پیار کریں گے، بچوں کو پڑھائیں گے انشاءاللہ۔ اگر ہم پڑھنے اور پڑھانے کے لائق نہیں تو پڑھنے والوں کی عزت کریں گے انشاءاللہ، کریں گے انشاءاللہ۔ قرآن کتنا اہم ہے، بس چند باتیں اور سن لیں، 11:15 ہو گئے، ہاں توجہ کریں۔ عمر، ہر زندگی کی، ہر شخص کی زندگی کے 3 مرحلے، اگر اللہ لمبی عمر دے تو۔ صبح، دوپہر، شام۔ صبح بچپن، دوپہر بولیں بڑے اچھے لوگ ہیں ماشاءاللہ، اگر ہمارے علاقے کے لوگ اچھے نہیں ہوں گے تو پھر کس کے علاقے کے لوگ اچھے ہوں گے؟ سمجھ گئے؟ صبح، 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 دوپہر، شام۔ کیا بات ہے، یہ 3 ہوتے ہیں، اتنا یاد ہو گیا نا؟ صبح بچپن ہوتا ہے، دوپہر جوانی ہوتی ہے اور شام بڑھاپا ہوتا ہے۔ صبح کے بعد امید ہوتی ہے دوپہر آئے گا، دوپہر کے بعد امید ہوتی ہے شام آئے گی، لیکن شام کے بعد اجالے کا پھر کوئی پہر
نہیں ہوتا، پھر آگے رات ہی رات ہے، پھر جو سورج نکلے گا ایک نئی زندگی کا آغاز ہوگا، نیا دن یعنی کہ نئی نسل، پھر وہ ایک نئی نسل کا آغاز ہوگا۔ آپ جانتے ہو بچپن اتنا خوبصورت ہوتا ہے کہ کب گزر گیا پتہ ہی نہیں چلتا، اور لوگ آخری سانس تک کہتے ہیں کاش بچپن پھر سے لوٹ آتا۔ بچپن اس لیے بھی خوبصورت ہوتا ہے کیونکہ ذمہ دار باپ ہوتا ہے۔ یہی کلیئر ہے نا؟ غلط تو نہیں بولا نا میں نے؟ بچپن اس لیے خوبصورت ہوتا ہے کیونکہ سر پہ ہاتھ رکھنے والا باپ ہوتا ہے، اس لیے خوبصورت ہوتا ہے کہ بچپن ہم باپ کی مرضی سے جیتے۔ جوانی خوبصورت ہوتی بھی ہے اور نہ بھی ہوتی ہے۔ جوانی ان بچوں کی خوبصورت ہوتی ہے جن کی جوانی بھی ماں باپ کی مرضی سے گزرتی ہے، ٹھیک ہے جی؟ جوانی ان بچوں کی اچھی ہوتی ہے جن کی جوانی ماں باپ کی مرضی سے گزرتی ہے، اور بڑھاپا دنیا کہتی ہے بڑھاپا براپا۔ وجہ جانتے ہو؟ وجہ صرف اتنی ہے کہ بچپن میں بہت دوست ہوتے، بچپن میں بہت دوست ہوتے۔ میرے حضور فرمایا کرتے تھے مجھے بچوں کے 5 کھیل بڑے پسند ہیں، 5 کام بچوں کے پسند ہیں۔ انشاءاللہ کبھی وقت ہوگا نا اور زندگی پھر لے کے آئے گی نا تو ان 5 کاموں پہ بچے کی گفتگو پھر ہوگی، کیونکہ بات بڑی لمبی ہے وہ بھی۔ بس جو میں کہنا چاہ رہا ہوں نا چچا پھر وہ رہ جائے گا ادھورا مسئلہ، ہے نا؟ بس میری بات پوری ہو جائے اللہ کرے اس بیچ میں۔ تو بچپن میں نا بہت سارے یار مل جاتے ہیں، ہم جولی بچے اتنے آزاد ہوتے ہیں۔ امی کہتی ہے لا بیٹے جلدی جا، چائے کھول گئی ہے پتی نہیں ہے جلدی لے کے آ۔ گیا صبح چائے پتی لینے، دوپہر کے ٹائم لوٹ رہے ہیں، ہاں کیونکہ یہ بچپن ہے، اور اسی کو بچپن کہتے ہیں۔ یہ آزاد زندگی ہے، پکے نہ پکے چائے ہم تو تماشا دیکھیں گے۔ بچے گئے، کوئی آ گیا ڈگڈگی والا وہیں لگ گئے، اب اماں پریشان ہے چائے دوپہر تک پکتی رہی۔ یہ ہے نا، یہ آزادی ہوتی ہے بچپن کی، اور بچپن کے یار بڑے سچے ہوتے ہیں۔ ابھی لڑیں گے کل کسی پنچایت کے بغیر پھر ایک ہو جائیں گے، نہ کوئی مقدمہ، نہ کوئی بحث، نہ کوئی پنچ، نہ کوئی پنچایت۔ آج لڑکے گئے تھے صبح پھر گلے مل جاتے ہیں، اتنا آزاد بچپن۔ اور جوانی میں جس کے پاس پیسہ ہے اس کے 1000 یار ہیں، بس سمجھ گئے نا؟ 2 چیزیں، وقت اور پیسہ جس کے پاس ہے نا اس کے 1000 یار ملیں گے، یعنی یار انہی کے زیادہ ملیں گے جو برباد ہیں خود بھی اور دوسروں کو بھی برباد کریں گے۔ یہ دوسرے لفظ میں نے بولے، بھائی جس کے پاس فالتو وقت ہے کوئی کام نہیں ہے تو وہ دوسروں کو بھی ٹھلوا بنا کے بٹھائے گا۔ جو بندہ 4 پیسے کماتا، کئی کام سے لگتا، بچوں کو حلال روزی کھلاتا، دکان بند، وہ بھی بیٹھا اس کے ساتھ۔ اور باتیں چوک میں بیٹھیں گے، کہہ رہے کس کی بن رہی ہے اب کے؟ اس کی اتنی سیٹیں نکل رہی ہیں، نہیں اب کے اس کی بنوا رہے ہیں ہم۔ جس سے اپنا گھر نہیں چلتا وہ ملک چلانے کی بات کرتا ہے۔ صحیح کہہ رہا ہوں؟ یہ فالتو کی باتیں نہیں ہے تو اور کیا؟ ٹھلوے لوگ، چائے بگاڑنے والے لوگ چوک میں بیٹھ کے اپنا بھی وقت برباد کرتے ہو، دوسروں کا۔ خیر ادھر نہیں جانا ہے، بس اتنا بتانا چاہتا ہوں جوانی میں بھی 1000 یار ہو جاتے ہیں۔ ایک سب سے تنہا عمر آتی ہے بڑھاپے کی عمر، جس میں غیر تو غیر اپنے بھی ساتھ نہیں نبھاتے، اپنے بھی ساتھ نہیں نبھاتے۔ سگا باپ بیٹھا ہے، سگا باپ، بیٹا صبح اٹھا، ڈریس پہنی، موبائل ہاتھ میں لیا، کنمنا کیا اور نکل لیا۔ باپ منہ دیکھتا رہ گیا، رات سانس اکھڑ رہی تھی، صبح بیٹے سے دوا منگانی تھی، اس نے تو منہ تک نہیں چھوا، یہ تک نہیں پوچھا رات کیسی گزری، چلا گیا۔ پھر باپ سوچتا شام کو آئے گا بیٹا، پھر باتیں کروں گا۔ پھر شام کو بیٹا آیا تو مون خراب تھا، ماتھے پہ لکیریں تھی، غصے میں غصہ، جلدی کرو، جوتا لاؤ، پانی لاؤ، یہ لاؤ، وہ لاؤ۔ باپ پھر ڈر گیا، لگتا ہے باہر کسی نے ٹینشن دے دی ہے۔ باپ پھر ٹھہر گیا، اس نے پھر من کی بات نہ کہی۔ اسی حال میں مہینے بیت جاتے ہیں، 2 باتیں باپ بیٹے سے نہیں کہہ پاتا۔ تم سے ہاتھ جوڑ کے گزارش کرتا ہوں، تم بچوں کو وقت دو، حق ہے ان کا، بیوی کو وقت دو، حق ہے ان کا، روز 10-5 منٹ ماں باپ کو دے لیا کرو۔ تم سے وہ کچھ نہیں مانگتے بدلے میں،
صرف روز شام میں بیٹھ کے یہ پوچھ لو ابا بتا آج کھانا کھایا تھا؟ وہ کہے کھایا تھا۔ پوچھ کیا کھایا؟ اچھا لگا کہ نہیں لگا؟ یہ پوری زندگی ہم سے کہتے رہے بیٹے بتا تجھے کیا پسند ہے؟ باپ کی مرضی مچھلی کی تھی، ہم نے کہا نہیں آج ہمیں تو بریانی کھانی ہے۔ باپ نے اپنا فیصلہ کینسل کیا کہ بیٹے کی پسند کی بریانی بنائی جائے۔ باپ چاہتا تھا بریانی بنے، ہم نے کہا قورمہ کھانا ہے۔ باپ نے اپنی پسند قربان کی، کہا بیٹے کے لیے قورمہ بناؤ۔ آج جب باپ بوڑھا ہو کر کے بیٹھ گیا ہے، بیٹا کیوں نہیں پوچھتا کہ ابا بتا تیری پسند کیا ہے؟ آج وہ بنے گا جو تو چاہے گا، آج وہ بنے گا جو تو کہے گا، آج وہ بنے گا جو تیری پسند ہوگی۔ قسم کھا کے کہتا ہوں کھانے ایسے بنوایا کرو، تمہارا مالک اتنی دولت نہیں دے گا جتنا تمہارا خدا ان جملوں سے تمہیں برکتیں عطا۔ بابا سبحان اللہ زندہ باد زندہ باد۔ بیوی بچوں کی مرضی سے روز کھانا بنتا ہے، ہفتے میں ایک دن باپ کی مرضی سے بناؤ۔ ایک دن بوڑھی ماں کو کہو اماں گھر کی ملکہ تو ہی ہے نا، آج کھانا تیری مرضی سے بنے گا، بتا کیا چاہیے، بتا کیا چاہیے۔ بس اتنا پوچھنا ماں باپ سے، اور کیا تمہارے گردے پھیپڑے مانگ رہے وہ؟ بتاؤ تمہارا دل مانگ رہے وہ؟ یہ اتنے غنی لوگ ہوتے ہیں یار، اپنا دل دے کے اولاد کا دل بچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں نہیں جانتا وہ بات صحیح تھی کہ غلط تھی، لیکن اتنا میں نے معتبر لوگوں کو بھی وہ بیان کرتے سنا کہ کسی لڑکی نے اپنے محبوب سے کہا مجھے تیری ماں کا دل چاہیے، اور اس نے جا کے ماں کا دل نکال لیا، لے کے گیا محبوبہ کے پاس، کل لے تو نے دل مانگا تھا لے آیا ہوں۔ اس نے ٹھکرا دیا یہ کہہ کر کہ جب تو ماں کا نہ ہو سکا تو میرا کیا ہوگا، میرا کیا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ جب اتنا سنا گرا، کھڑے سے گر گیا، کھڑے سے گرا، ماں کے دل سے آواز آئی میرے لال چوٹ تو نہیں لگ گئی؟ یہ تو جان دے کے بھی تمہیں بچانا چاہتے ہیں۔ تم سے کس نے کہہ دیا تمہارا دل مانگ رہیں گے؟ تم سے کس نے کہہ دیا یہ پھیپڑے گردے مانگیں گے؟ صرف 3 منٹ زندگی کے دے دو انہیں، 10 منٹ دے دو انہیں، ان کے پاس بیٹھ جایا کرو، ان سے بات کر لیا کرو، بات کر لیا کرو۔ نہیں جانتے ہم لوگ، ہم نہیں جانتے۔ میں ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ڈاکٹر اسرائیل صاحب، پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، قسم خدا کی کبھی کبھی بڑی بڑی طاقتور بوتلیں وہ کام نہیں کرتی ہیں جو بیٹے کے 2 میٹھے بول باپ کو طاقت دے جایا کرتے ہیں۔ بیٹھا کرو ان کے پاس، انہیں وقت دیا کرو۔ آج یہ بوڑھے ہو گئے، آج یہ چاہتے ہیں کوئی ہم سے 2 باتیں کر لے۔ میں نے کتنے ماں باپ کو دیواروں سے باتیں کرتے دیکھا ہے، دیواروں سے۔ کئی مائیں جھولے لے کے بچوں کے بیٹھ گئی ہے بڑھاپے میں، اسی کو ہلا رہی ہیں۔ بیٹا کدھر ہے؟ کا دبئی میں، بیٹا کدھر ہے؟ ممبئی میں۔ بہو کہاں؟ بچوں کو لے کے وہی ہے۔ پھر اس کا کیا کر رہی ہے؟ کہ اسے دیکھتی ہوں بچپن یاد آتا ہے، بیٹے سے بات کرنے کو جی چاہتا، جھولا ہلا کے اس سے بات کرتی ہوں۔ یہ دن دیکھنے تھے ماں باپ کو جنہوں نے زندگیاں ہمارے نام کر دی۔ آج ان کے لیے ہمارے پاس 5 منٹ کا وقت نہیں ہے۔ کیا کرو گے ایسی دولت کا یار؟ اگر ماں باپ کو کھو کے دولت مل بھی گئی تو کوڑیوں کی نہیں ہے دولت۔ اس لیے دولت تو کبھی بھی حاصل کی جا سکتی ہے، ماں باپ دوبارہ نہیں مل سکتے۔ آج ہیں تو قدر کر لو، کل نہیں ہوں گے تو رو گے، پھر مانگو گے، چیخو گے، قبرستان جاؤ گے، مٹی کے سوا تمہیں کچھ نظر نہیں آئے گا وہاں۔ وہی مٹی جسے تم ڈال کے آئے تھے، وہاں کچھ نہیں ملے گا تمہیں۔ آج ہیں، عزت کرو ان کی، انہیں وقت دیا کرو۔ جھولوں سے مائیں باتیں کرتی ہیں بیٹوں کی، یہ دن دے دی اولاد نے۔ بیوی کے پلو میں ایسا خوشبو میں ڈوب گیا جا کر کے کہ ماں کی آہیں یاد نہیں رہی۔ وہ بوڑھا باپ تو راتوں رات جاگ کے ہمیں سلاتا تھا، آج اس کے لیے ہمارے پاس 5 منٹ نہیں۔ وہ پانی مانگتا ہے، پانی دینے تیار نہیں۔ کئی امیر کہتے جی میں نے تو نوکر لگا دیا، نوکر اتنی خدمت کر لے گا جتنی تو کر لے گا؟ او بھائی، نوکر کے منہ دھلانے میں اور بیٹے کے منہ دھلانے میں زمین و آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ تم نے کہاوت نہیں سنی؟ اپنا مارے چھاؤں میں ڈالے، پرایا مارے دھوپ میں ڈالے۔ اپنے تو زخم بھی پھونک پھونک کے صاف کرتے، اور پرایوں پہ کیا فرق پڑتا ہے، وہ تیزاب چھڑکے یا نمک۔ کبھی یہ نہ کرنا، ماں باپ کی خدمت کے لیے کبھی نوکر نہ رکھنا۔ اگر کچھ چاہتا ہے نا تو ان کی خدمت میں خود نوکر بن کے رک جانا، خود نوکر بن کے لگ جاؤ، اس لیے کہ ان کی نوکری تمہیں دنیا میں بھی اعلیٰ مقام دے گی اور آخرت میں بھی اعلیٰ مقام دے گی۔ اس لیے کہ یہ ماں باپ کی نوکری ہے، ماں باپ کی نوکری ہے۔ آفس کے آگے ہاتھ باندھ کے اس لیے کھڑے رہتے ہو، مالک کے آگے اس لیے اونچی آواز میں نہیں بولتے ہو کہ بونس کٹ جائے گا۔
मालिक की पहली घंटी पे इसलिए दौड़ आते हो कि ड्यूटी छूट जाएगी? माँ बाप की पहली आवाज पे क्यों नहीं आते हो? इनकी आवाज पे पहले दौड़ के आ जाया करो, वरना जन्नत हाथ से चली जाएगी, जन्नत चली जाएगी। अगर वो 2 टुकड़े देता है ना तो ये जन्नत के मालिक बने बैठे हैं। जन्नत लेनी है तो इनके इशारों पे कूदना पड़ेगा, इनके इशारों पे बोलना पड़ेगा। आज बूढ़े माँ बाप के लिए वक्त नहीं, इन्हें वक्त दिया करो। बड़ी कीमती दौलत है ये अल्लाह की। ये बिस्तर पे भी पड़े ना तो बड़े काम के। कह रहा दुआ कर दो मिट्टी प्यारी अल्लाह को हो जाए अब्बा की। कहा क्यों? अब तो कब बिस्तर पे ही पेशाब पखाना कर रहे हैं। मैंने कहा ये तेरी खुशनसीबी है कि बाप की खिदमत का मौका मिला है। तू नहीं जानता है इनकी गंदगियां तू उठाएगा, अल्लाह तुझको बुलंदियों के ताज अता फरमाता चला जाएगा। नहीं समझते लोग इन चीजों को, नहीं समझते। बड़े खुशनसीब है जो माँ बाप की खिदमत करते हैं, उनकी खिदमत करके ना बड़े बन जाते हैं। इन्हें वक्त दिया करो। मैं आपसे कहना चाहता हूं सबसे मुश्किल दौर बुढ़ापे का आता है। कौन सा दौर आता है? समझ रहे हैं ना मेरे बच्चे सारे? नौजवान भाई भी समझ रहे हैं ना? सबसे मुश्किल वक्त बुढ़ापे का आता है। जी ये बच्चे बैठे हैं छोटे छोटे, ईद से पहले देखना बाप लेके जाए या माँ मार्केट लेके जाए, ले जाके ना ये नहीं कहते ये वाला पैक कर दो, माँ बैठा लेती है बेटे को ऊपर, खुद बैठती है नीचे और जूते 10 तरह के निकलवाती है और अपने हाथ से निकालती है, पहनाती है, निकालती है, पहनाती है। बार बार कहती नहीं नहीं मेरे बेटे के पैर में अच्छा नहीं लग रहा है, मेरे बेटे के पैर में अच्छा नहीं लग रहा है। मैं बेटों से पूछना चाहता हूँ, जब हम इतने बड़े थे वो अपने हाथ से हमें जूते पहनाते थे। आज एक बार हम उन्हें दुकान में लेके गए, अब्बा बैठो तुम्हारे पैर में जूते डाल के मैं देखूंगा। अम्मा बैठ आज मैं देखूं तेरे पैर में कौन सा जूता अच्छा लगेगा। कभी लेके गए माँ बाप को? और लेके जाया करो। ईद का टाइम आए ना माँ बाप को लेके जाओ, कहना आज तक तुमने हमारी पसंद का पहनाया गया, अब हम तुम्हें तुम्हारी पसंद का पहनाने के लिए आए। लेके जाया करो। हम इन्हें वक्त नहीं दे पाते, हमारे पास वक्त ही नहीं है। सबसे मुश्किल वक्त बुढ़ापे का आता है। अब सुने जिन पे बुढ़ापा आना है ये आ गया है। जब दुनिया छोड़ जाएगी ना और कोई मुंह नहीं लगाएगा, कोई बात करने वाला भी नहीं होगा, कोई ये पूछने वाला नहीं होगा तेरे मुंह में दांत कितने, फिर पलटोगे मस्जिद की तरफ, फिर लौटोगे मस्जिद की तरफ। अल्लाह कहेगा सुन तुझे कोई मुंह नहीं लगा रहा ना, आ मेरे घर आ जा। तुझसे कोई बात नहीं करता ना, मैं करूंगा तुझसे बात। अपना दर्द मुझे सुना जब तुम मस्जिद में आते हो। सुनो कुरान बड़ा जरूरी है। कहता है अगर तुझे अपना हाल सुनाना है नमाज की नियत बांध ले, तू कहता जा मैं सुनता जाऊंगा। और अगर तुझे मेरी बातें सुननी है फिर कुरान लेकर बैठ जा, कुरान पढ़ता जा, कुरान की आयतों में तुझे मेरी बातों का मजा आता जाए। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। जब तुम्हें कोई मुंह नहीं लगाता है फिर रब का कुरान तुम्हें सीने से लगाएगा। जब कोई साथ नहीं देता ना फिर कुरान लेके हम बैठते। इसलिए खुदारा इतने जाहिल न रह जाना कि बुढ़ापे में भी कुरान साथी न बन सके। कम से कम इतना कुरान जरूर सीख लेना कि बुढ़ापे में जाके दुनिया साथ छोड़ दे तो रब का कुरान हमारे साथ हो। पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, वादा करते हैं इंशाअल्लाह, पढ़ाई करेंगे इंशाअल्लाह, कुरान सीखें। अगर हमने कुरान नहीं सीखा तो कुछ भी नहीं सीखा है। बड़ी बात है बेटे को हाफिज कुरान बनाना, अपने बच्चों को हाफिज कुरान बनाओ। तुमने भी देखा होगा, हमने भी देखा, मौतें होती हैं, मौतें होती हैं। लोग बड़े बड़े पैसे वाले तड़प तड़प के मर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आज कोई आसानी से रूह निकलवाने वाला नहीं। निकले कैसे? निकले कैसे? सारे लोग जानते हैं हॉस्पिटल की कंडीशन। आखिरी सांसें होती हैं, ले जाके अब्बा हॉस्पिटल में रख दिया, काय में वेंटिलेटर पे, अब्बा ऑक्सीजन लगी पड़ी है, जो चादर बिछी है वो भी नापाक है। उन्होंने हमारे कपड़े उतार के अपने ग्रीन कपड़े पहना दिए, वो भी नापाक है। जितने नर्स और वहाँ पे डॉक्टर आ रहे हैं उन्हें भी पाकी नापाकी की तमीज़ नहीं है। मुश्किल से रूहें निकल रही हैं, मुश्किल से। बिस्तर नापाक, जगह नापाक, लोग नापाक, रहमत के फरिश्ते आने तैयार नहीं। इधर तड़प तड़प के बंदा मर रहा है, ऑक्सीजन लगी है, रिश्तेदार जो है फलों पे फल लाने पे लगे पड़े, कोई जूस ला रहा है, कोई फल ला रहा है, सेब ला रहे, केले ला रहे। मैं वो जो ऑक्सीजन में पड़ा शीशे से झांक रहा है वो हाथ नहीं उठ पा रहे हैं आज उसके। आज अल्लाह की पकड़ में आ गया है वो। अब तक अकड़ में रहता था, हमने कहा था हमसे चंदा ना मांगना, ये तमाशे कर रखे हैं, ये तुमने मदरसों के नाम पे ठगी का जाल फैला रखा है, मौलवी होते ही हराम खाने वाले हैं। आज एक एक जुमले का बदला लिया जा रहा है, बड़ा तड़प रहा है, रूह निकलने का नाम नहीं ले रही है। सारे रिश्तेदार कोई फल कोई जूस लेकर के आ
رہا ہے, اس کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں, آخر یہ رو کیوں رہا ہے؟ ساری فیسلٹی موجود ہے, سانس بھی مشینوں کے ذریعے آ رہی ہے, رشتہ دار بھی سامنے ہے, وہ کہتا میں اس لیے رو رہا ہوں, اس لیے رو رہا ہوں, یہ جو جوس لے کے آ رہے ہیں آج مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے, یہ جو پھل لے کے آ رہے ہیں یہ تو بند کر دیا گیا ہے, چاہتا کیا ہے وہ آکسیجن پہ سامنے وینٹیلیٹر پہ لیٹا بندہ کہتا ہے اگر لا سکتے ہو تو یاسین کا پڑھا ہوا پانی لا دو, سورہ رحمان کی تلاوت کا پانی لا دو. کرے گا کیا؟ کام میں جینا نہیں چاہتا, اب قرآن کی تلاوت کے صدقے میں عزت سے مرنا چاہتا. جن کے اپنے بیٹے قرآن کے قاری ہوتے ہیں وہ کبھی بے بسی کی موت نہیں مرتے, وہ کبھی مفلسی کی موت نہیں مرتے, وہ جب مرتے تو اس شان سے جاتے ہیں ادھر تلاوت ہوتی ہے ادھر روح جنت کی طرف نکل کے جاتی ہے. احسان ہے ان علماء کا کہ یہ ہمارے بچوں کو پڑھا رہے ہیں اور ہمیں دین دے رہے ہیں. میں تو دعوے کے ساتھ کہتا ہوں اس بات کو, ہمارے حافظ بن جائے تو بندہ 1000 روپے دیکھ کہتا میں نے بہت دے دیے امام مولانا کو. 1000 روپے ایک جوڑا ان کی بہو کو دیا تھا, ایک جوڑا انہیں دیا تھا. سن بھائی کان کھول کے سن, اور میل ہو تو صاف کر لے. 1000 نہیں, 10 لاکھ نہیں, 50 لاکھ نہیں, یہ جو کھال ہے نا تیرے بدن کی, اگر یہ اتار کے نا اس کا جوتا بنا کے اپنے بیٹے کے استاد کو بھی پہنائے نا تو تب بھی اس احسان کا بدلہ پورا نہیں ہوگا جو تیرے بیٹے کو انہوں نے حافظ قرآن بنا کے تجھ پہ احسان کر دیا ہے. یہ اتنی بڑی دولت ہے, اتنی بڑی دولت ہے. یوں ہی کوئی قرآن نہیں پڑھ جاتا, محنتیں لگتی ہیں, رت جگہ لگتے ہیں اس میں, آدھی آدھی رات سے اٹھ کے قرآن پڑھنا اور پڑھانا پڑتا ہے. ہاں اس لیے میرے بھائی قرآن سے بھی پیار کرو, صاحب قرآن سے بھی پیار کرو, اور وعدہ کرو یہ میلے تماشوں میں پیسہ نہیں لگاؤ گے, فالتو کے حرام کاموں میں پیسہ نہیں لگاؤ گے. اللہ توفیق دے گا تو اس پیسے کو مٹھی بند کر کے قرآن پڑھنے والوں پہ لگایا جائے گا. لگائیں گے انشاءاللہ. نوجوانوں سے میری گزارش ہے, اکثر کمانے والے جانے والے لوگ حادثے روڈوں پہ ہو رہے ہیں, چلتے پھرتے موتیں ہو رہی ہیں, معاف کیجئے گا, چلتے پھرتے موتیں ہو رہی ہیں, پتہ نہیں چلتا کب کس کی موت کی خبر آ جائے. گھر سے نئے کپڑے سوٹ بوٹ پہن کے نکلا, تھوڑی دیر میں خبر آتی ہے کہ اس کا بھیجا پھٹ گیا, ختم ہو گیا. نئے کپڑے پہن کے گیا تو سفید کپڑے میں لپٹ کے سل کے آ رہا ہے, کیا ہو رہا ہے؟ یہ سب موت ہے, موت موت ہے, موت موت آ رہی ہے قدم قدم پہ. کوئی گیا ایکسیڈنٹ ہوا, ٹانگ ٹوٹ گئی, کسی کا ہاتھ ٹوٹ گیا, کوئی پھٹ گیا, پتہ ہی نہیں چلتا کب کہاں کیا ہو جائے. خدا آپ سے گزارش ہے اپنے پیچھے کچھ لوگوں کی دعائیں شامل رکھا کرو, دعائیں شامل رکھا کرو. یہ بات میں اکثر بتاتا ہوں, اور میں نے جب سے سنی ہے نا یہ بات مجھے آج تک ایسے یاد ہے جیسے ابھی مجھ سے کوئی کہہ رہا ہے. ایک نوجوان نے مجھے فون کیا, اس نے کہا تھا حضرت جی بڑا رب کا کرم ہو گیا, رات گاڑی چلاتے چلاتے نا میری آنکھ لگ گئی. کہہ رہا 2 کلومیٹر تک گاڑی ایسے ہی چل گئی اور شکر دیکھو گاڑی پلٹی نہیں. میں نے کہا کرم ہے رب کا. کہنے لگا تجربہ بھی بہت ہے مجھے, میں نیند میں میرے ہاتھ سیدھے رہے. میں نے کہا نادان, میں نے کہا کوئی نیکی کرتا ہے؟ کہا ہاں. میں نے کہا کون سا نیک کام کرتا؟ کہا جب چکر سے واپس آتا ہوں نا تو مدرسے کے بچوں کو جا کے نا 1% اپنی کمائی کا جا کے دیتا ہوں, مدرسے میں دے کے آتا ہوں. میں نے کہا سیدھی بات سن لے, نہ تیرے ہاتھوں نے بچایا نہ تجربے نے بچایا, تو سو گیا تھا, قرآن والوں کی دعائیں تجھے بچا کے لے گئی تھی. اللہ سبحانہ اللہ زندہ باد. سوا گھنٹہ ہو لبیک یا رسول اللہ. نہیں میرے بھائی بس میں نے پہلے کہا تھا طوفان نوح لانے سے آخر کیا فائدہ, ایک اشک ہی بہت ہے اگر کچھ اثر کرے. محنت لگتی ہے, محنت لگتی. تو کسی کی دعائیں شامل کر لو. آپ سارے میری عمر کے میرے بھائی ہو, کچھ دوست ہیں, کچھ بھائی ہیں, نوجوان سارے میرے. میں کہتا ہوں اپنے پیچھے یار دعاؤں والا ساتھ رکھو, ایک دعاؤں والا رکھو. بڑی دعائیں بڑے کام آتے ہیں ان کے. یہ لمحے لمحے کے لقمے نا یہ کبھی کبھی ہماری سالوں سال کی غلطیوں پہ بھاری پڑ جاتے ہیں. بڑے کام آتے ہیں ان کے یہ لقمے. حصے رکھا کرو اس میں, حصے اپنے پیچھے دعاؤں والے ہاتھ رکھو. گارنٹی نہیں ہے. کئی لوگ کہتے ہیں 500 روپے دے کے حضرت دعا کر دینا ہے, 500 روپے دے کے دعا کر دینا, کوئی 1000 دے کے دعا, کوئی 5000 دے کے دعا کر دینا. چل تو دے رہا ہے, یہ دعا منہ سے کہہ کے لے رہا ہے. ایسے کام کرو کہ زبان نہ بھی کھلے دعائیں پھر نکلنے لگ جائیں. یہ اصل دعا ہوتی ہے. کہا کہہ کے کرائی تو کیا کرائی یار, ایسے کام کر جاؤ کہ خود دعا دل سے نکل جائے. وہ دعا اثر رکھتی ہے. کہا تھا دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے, پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. ایسے کام کر جاؤ کہ دعائیں دل سے نکلیں. پھر مجھے وہ بات یاد آ گئی, پھر میں وہ بچے کی بات دہراؤں گا. قرآن بڑی چیز ہے,
عقل مند ہے وہ باپ جو اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دے رہے ہیں، اور ساتھ میں دنیا کی تعلیم بھی ضروری ہے، دنیا کی تعلیم بھی ضروری ہے۔ آپ بنیے پڑھیے۔ اب لڑائی تو پر بندوق کی نہیں رہ گئی ہے، اب لڑائی قلم کی ہے۔ جس قوم کے ہاتھوں میں قلم ہوگا وہ قوم آگے جائے گی، اور جس کے ہاتھ میں قلم نہیں ہوگا وہ نالیاں صاف کرے گی۔ یہ یاد رکھیے گا، فیصلہ تمہیں کرنا ہے، کرسی پہ بیٹھ کے حکومت کرنی ہے یا جوتیاں اٹھا کے تمہیں نالیاں صاف کرنی ہے، یہ فیصلہ آپ کو کرنا ہے۔ ہمیں اپنے بچوں کی تعلیم پہ غور کرنا ہے۔ ہم 10ویں تک پڑھا کے کہتے ہیں جی بہت پڑھا لیا اب دکان چلانے کا، 11ویں تک پڑھا کے کہتے ہیں بہت پڑھا لیا دکان چلانے کا، صرف دکانیں چلوانی ہیں۔ ہم تو سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے ملک کی تقدیر بنے اور تم صرف دکاندار بنانا چاہتے ہو۔ نہیں، اگر فاقے رہنا بھی پڑے فاقے کر لو، بچوں کو تعلیم دو۔ مارے شریف کا ایک نعرہ ہے، آدھی روٹی کھائیں گے بچوں کو پڑھائیں گے، یہ ہر شخص لازم کر لے۔ ہم پھٹے کپڑے پہنیں گے لیکن بیٹے کے کندھے پہ اسٹار لگوا کے دکھائیں گے۔ ہم فاقے سے رہیں گے لیکن بیٹے کے سگنیچر میں زور پیدا کریں گے۔ ہم فاقے کریں گے لیکن بیٹے کا قد اونچا دیکھنا چاہتے ہیں۔ یاد رکھو، جب خاندان کا ایک بیٹا بڑا ہوتا ہے صرف ایک بڑا نہیں بلکہ پورا کا پورا خاندان اونچا نظر آیا۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باد۔ تعلیم پہ زور دیجیے۔ پڑھیں گے انشاءاللہ، پڑھیں گے انشاءاللہ۔ یہ جو چندے کرتے ہو نا قوالیوں کے لیے، چندہ بند نہیں کرنا ہے، قوالی بند کرنی ہے۔ اس چندے کو اٹھا کر کے نا اپنی قوم کی بچیوں کے لیے بہتر انگلش میڈیم اسکول بناؤ، اور ایسا ہونا چاہیے جس میں پڑھنے والی بھی بیٹی ہو اور پڑھانے والی بھی بیٹی ہو۔ اسی چندے کو اٹھا کے، آپ سے الگ سے نہیں مانگ رہا ہوں، الگ سے نہیں مانگ رہا ہوں، آپ اسی چندے کو اٹھا کے جو قوالیوں میں لٹاتے ہو اور اڑاتے ہو اور جو دیتے ہو، صرف اتنا اٹھا کر کے اسکول بناؤ جس میں پڑھنے والی بھی بیٹی ہو اور پڑھانے والی بھی بیٹی ہو۔ خدا کی قسم پھر ہاسپیٹلوں میں تیری میری بیٹی کو بے پردہ نہیں کیا جائے گا۔ اگر علاج کے لیے مریم آئے گی نا تو پھر ڈاکٹر بن کے فاطمہ نظر آئے گی۔ میں نیوز دیکھ رہا تھا، کوئی پولیس اس کا جیل کا کوئی جیلر ہے جو مسلم لڑکیوں کو جو جیل میں بند ہیں ان کو رات کو اٹھوا کے اپنے کمرے میں بلواتا ہے۔ یہ ہماری قوم کا مقدر رہ گیا اور ہم کچھ بھی نہیں کر پا رہے۔ کیوں؟ کیونکہ تم کسی گنتی میں نہیں ہو۔ اگر ہو تو تعویذ کی دکانوں پہ تم، ڈوری کی دکانوں پہ تم، چادروں کی دکانوں پہ تم، پھولوں کی دکانوں پہ تم، مجابروں میں تم، جا کر کے دیکھو تماشائیوں میں تم۔ اگر نہیں ہو تو کامیابی کی جگہ تم نہیں۔ اس لیے پڑھنا ہے، یہ قسم کھا لو کہ ہمیں یا تو پڑھنا ہے یا بچوں کو پڑھانا ہے۔ اور یاد رکھنا، مزاروں سے علاقے بلند نہیں ہوتے۔ میں کھل کے بات کر رہا ہوں اور بریلوی بھی ہوں۔ ان کی جیسی زندگی تھی یہ کاٹ کے چلے گئے، اچھی کاٹی اللہ نے مزار بنوا دیا، بری کاٹتے تو لاپتہ ہو جاتے، نام تک کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا۔ تو یاد رکھیے گا، مزاروں سے رتبے بلند نہیں ہوں گے، محنت سے رتبے بلند ہونے، محنت سے رتبے بلند ہونے، محنت سے رتبے بلند ہونے۔ ہمیں محنت کرنی ہے۔ کس چیز پہ؟ تعلیم۔ کس پہ بچوں؟ پڑھیں گے میرے بیٹے؟ موبائل تو زیادہ نہیں چلائیں گے؟ آج جو بیماری ہے نا میرے لال سن لو تم بھی، چھوٹے چھوٹے بچوں سے گزارش کروں گا، اگر آپ 10-11 بجے موبائل چلاؤ گے نا تو ایک تو 40 سال میں جا کے اندھے ہو جاؤ گے، دوسرے کان خراب ہو جائیں گے، اور تیسرے شادی کے بعد تمہاری بیوی بچوں کا پیٹ بھیک مانگ کے پلے گا۔ یہ تم یاد رکھنا۔ اگر چاہتے ہو اچھے کپڑے پہنو، اچھی گاڑیاں ہو، عزت کی زندگی ہو، تو موبائل پھینک دو، قلم پہ زور دو، تعلیم پہ زور دو، کتابیں پڑھو۔ آج محنت کر لو، کل لیپ ٹاپ کمپیوٹر تمہارے قدموں میں پڑے نظر آئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک پڑھیں گے انشاءاللہ۔ نوجوانوں سے گزارش ہے، یہ جو پب جی کی بلا آ گئی ہے نا، پب جی اور فری فور ہے، 3-4 کیا ہے؟ فری فائر۔ یہ اس سے نکل جاؤ ورنہ تم سے بڑے پاگل پوری قوم میں کہیں نظر نہیں آئی۔ پاگل نہیں ہے یہ لوگ جو اکیلا بیٹھا بیٹھا کر رہا مار مار مار۔ ان سے بڑا پاگل کون ہوگا بھائی؟ ان سے بڑا گدھا کون ہوگا؟ کیا بات ہے؟ کیا ملا تجھے؟ نہ دنیا بنی نہ آخرت بنی، تیرے گھر میں چوہے برابر اذان دیتے رہے اور تو پب جی پہ لگا رہا، تو فری فائر پہ لگا رہا۔ خدا توفیق دے، حلال روزی پہ لگو، بچوں کو کامیاب بناؤ۔ جن لوگوں کی روزی حلال ہوتی ہے ان کے بچے بڑے کامیاب ہوا کرتے ہیں، یہ بھی یاد رکھیے گا۔ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اب کسی اور چیز پہ کبھی اور بلوا لیو بھائی، 1.5 گھنٹہ ہونے والا ہے۔
میں نے بلا دیے تھے یار بڈے پہ تو نہیں تم بھی بول دو گے یار، یہ تو اتنا واہیات کام ہے. آپ علاقے کی شان ہیں. ارے نہیں بھائی تم بھی تو جان ہو جلسوں کی یار. توجہ ہے نا سارے لوگوں کی. تو پڑھائی پہ دھیان دیجئے، موبائل چھوڑ دیجئے. یہ مغربی جو شیطانی طاقت ہے نا، یہ سب ان کی اسکیم ہے ہمیں بدنام اور برباد کرنے کی. ان کے بچے دیکھو 18 گھنٹے پڑھتے ہیں، ان کے بچے لازم ہیں. یہ گفتگو بہت پیاری چل رہی ہے. 18 گھنٹے ان کے بچے پڑھتے ہیں. عیسائیوں کا اصول ہے 90 سال کا بھی ہوگا تو 18 گھنٹے پڑھنا لازم ہے، کیونکہ انہیں ایک اچھی نسل دینی ہے. وہ مٹھی بھر نہیں گنتی بھر ہیں، لیکن دنیا کو محتاج بنا رکھا انہوں نے. پانی ان کا پی رہے ہو تم، صابن ان کے یوز کر رہے ہو تم ہیں، اور فاسٹ فوڈ ان کے کھا رہے ہو آپ، دوائیاں ان کی ہیں آپ کے پاس. آپ کا کیا ہے؟ ہمارے پاس صرف فری فائر ہے. اسے کھا کے اندھے بنو، پھر دوا ان کی کھاؤ. اسے کھا کے پاگل بنو، میڈیسین انہی کی لو. یہ ہماری قوم کی کنڈیشن ہے. اس لیے پڑھیے. بہت ہو گئے ہیں تماشے. ہم نے 70 لاکھ مزاروں کے گنبدوں میں لگائے، ہم نے 20 لاکھ ٹائلسوں میں لگا دیے. کیا فائدہ ہوا مزار والے کو؟ اگر وہ اچھا تھا تو اس کی قبر تو ویسے ہی جنت تھی. تیرے پتھروں کی کیا ضرورت تھی؟ اور اگر عمل خراب تھے تو ایک نہیں کروڑوں کا پتھر لگا لے، اندر جہنم کا گڑھا بن چکا ہے. کوئی نتیجہ نہیں ہے. اس پیسے کو اب صحیح جگہ لگائیں. مان جاؤ ابھی وقت ہے. 70 سالوں میں ہم نے مزاروں کے علاوہ کچھ نہیں بنایا. اگر ہم نے اسکول اپنے بنائے ہوتے نا، آج ہم کسی کے محتاج نہیں ہوتے. پہلی بات تو ہمارے کالجز نہیں، بچے ہیں ہی نہیں کہ جو کسی انجینئرنگ کالج میں جائیں یا میڈیکل کالج میں جائیں. اگر کوئی بچہ اللہ ماشاءاللہ تیار ہو بھی جاتا ہے تو ہم اتنے بڑے محتاج ہیں، اپنے بچے کی فیس بھی دیتے اور ڈونیشن کے نام پہ 50 لاکھ روپے انہیں رشوت دی جاتی ہے، تب کہیں تیرے میرے بیٹے کو بیٹھنے کی کرسی ملتی ہے. یہ محتاجی ہے ہماری. سمجھ رہے ہو آپ؟ اور پھر بھی مجھے چڑھ گیا چشتی رنگ رنگ. سارے گنڈے وہاں ملے ہوئے جنہیں قوم سے مطلب نہیں، تباہی سے مطلب نہیں، سارے اکٹھے ملیں گے. نکلو ان تماشوں سے، کوئی نتیجہ ان سے نہیں ہے. کاش جتنی رات بیٹھ کے تم نے چڑھ گئے چشتی رنگ کیا نا، اتنی دیر بیٹھ کے قرآن پڑھ لیا ہوتا اور پھر لاسٹ میں جھولی پھیلا کے رب سے کرم مانگا ہوتا. وہ اتنا کریم ہے، تیری ایک رات کے بدلے میں تیرے 70 سال کے گناہوں کو ایک لمحے میں معاف کر دیتا. واہ بابا سبحان اللہ. جو مانگنا تھا مانگا ہی نہیں. جوانی کا جوش ہے، چلو بھائی کبڈی دیکھیں گے، چلو بھائی یہ دیکھیں گے. اللہ توفیق دے تو قرآن کی قرات کے مقابلے کراؤ. کون اچھا قرآن پڑھتا ہے اسے دو انعام. جب یہ محفل آباد کرو گے ہر شخص چاہے گا میرا بیٹا بھی قرآن کا قاری ہونا چاہیے. لیکن ہم اپنے بچوں میں بیٹھ کے کہتے ہیں ارے حافظ جی کو کیا نا رات والی سبزی دے دے، تو وہ بچہ سن رہا ہے حافظ جی کو رات والی مل رہی ہے، وہ کیوں پڑھے گا جی قرآن؟ کہیں نہ تو سڑی بسی کھلائی جاتی ہے. عادت یہ بناؤ امام صاحب کا کھانا کہ گھی ڈال کے دینا. بچہ کہے گا یار غریب تھا لیکن میرے گھر سے پھر بھی گھی گیا. کہے گا کچھ بنوں نہ بنوں قرآن کا قاری ضرور بنوں گا. اپنے بچوں میں تعلیم کا شوق پیدا کریں. یہ تعلیم کا شوق ہوگا کہاں سے پیدا؟ بیٹھا کے صبح کہہ رہا دیکھ رہا یہ جو ملوہ کی کوٹھی ہے نا بھیا، اگر ہو کوئی ملوہ تو برا نہ مانیے، میں ویسے ہی نام لے رہا ہوں، اسی تنقید کا نشانہ نہیں بنا رہا ہوں میں تو چلو اچھن ببن چھبن کچھ بھی کہہ لو، منگلا کہہ لو، بدھا کہہ لو، یہ سارے نام ہمارے گاؤں میں ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ کہہ رہا یہ جو بدھا کی بلڈنگ کھڑی ہے نا، تجھے کیا پتا یہ ان کے ابا کی باپ دائی دولت کا نال اللہ، ان کا ابا ٹھیلا چلاتا تھا، 4 دن میں یہاں سے یہاں پہنچ گئے. کتنی دھن سے اس کی اولاد نے کمایا. وہ جواب نہیں بھئی، اولاد نے نام کر دیا. تو وہ جو بچہ سن رہا ہے نا ہمارا، وہ سمجھ رہا ہے کہ اصل وہ ہے جو پیسہ کما لے، بڑا وہ ہے جو پیسہ کما لے. یہی وجہ ہے کہ ہمارے بچے جب کوئی ذریعہ نہیں ہوتا تو ہوش سنبھالتی جیب کاٹنی شروع کر دیتے. جیب بھی نہیں کٹتی ہے تو پھر چوریوں کی طرف چلتے، کیونکہ بڑے بننے کا خواب تھا نا. انہیں یہ قصے نہ سناؤ کہ امیری کیسے بنی ہے، دولت کیسے آئی ہے. انہیں یہ بتاؤ 1400 سال ہو گئے نبی کے ابو بکر کو بھی دنیا بھولی نہیں ہے. 1400 سال ہو گئے آج بھی عمر کے قصے پڑھے جاتے ہیں. انہیں یہ بتاؤ 1400 سال ہو گئے ہیں آج بھی عثمان غنی کی سخاوت مشہور ہے. 1400 سال بیت گئے ہیں آج بھی علی کی بہادری جیسا کوئی بہادر نہیں ہے. جب انہیں یہ بتاؤ گے تو ان کے علم پہ گفتگو ہوگی، ان کی تعلیم پہ باتیں ہوں گی، ان کے کریکٹر کی باتیں ہوں گی، ان کے اخلاق کی باتیں ہوں گی، ان کی ترقی کی باتیں ہوں گی، ان کی پاور کی باتیں ہوں گی، ان کے اقتدار کی باتیں ہوں گی، ان کی حکومت کے چرچے ہوں گے. پھر تیرا میرا بیٹا
जेब कतरा नहीं बनेगा, आगे चल के कौम का मुस्तकबिल बनता हुआ नजर आएगा। बाबा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अपने बच्चों को दौलत के किस्से नहीं, हुजूर के गुलामों के किस्से सुनाइए, हुजूर के गुलामों के किस्से सुनाइए। करेंगे इंशाअल्लाह, करेंगे इंशाअल्लाह। हाँ, मेरे भाई ने कहा बर्थडे का मसला, बर्थडे के बारे में क्या कहूं, केक की जगह पेट काट दो तो अच्छा है। चाकू नहीं थम रहा चच्चा उससे, और ये कंडीशन है, बर्थडे चल रहा। ये सब यहूदी और ईसाइयों की चलाई हुई रस्म है जो हमारे घरों में आके घुस गई, हमारे घरों में आ गई। क्या भाई क्या हो गया, तुझे बर्थडे हो गया तेरा, तू 1 फीट बढ़ जाएगा आज, 2 किलो वजन बढ़ जाएगा इसमें। हम डॉक्टर से पूछते पूछते परेशान है, बता दो थोड़ा वजन बढ़ जाए। लोग हमें कहते हैं यार बड़ा कमजोर मौलवी है, ये देख के कहते हैं तुम फिट हो, ये हमें फिट कहते हैं, और हम इनसे दवा मांगते हैं, ना इधर से फिटिंग हो रही है ना उधर से फिटिंग हो रही है ना। तो नतीजा कुछ नहीं है, ये कोई मसला नहीं। बर्थडे शड्डे खत्म करो ये तमाशे। खुद ये सोचो, अगर आप 50 साल के हो गए, कितने साल के, कितने के बोलो, कितने साल के, 50 साल। कोई मसला है हजरत क्या? इस कोने की बातें भी खत्म नहीं हुई है जब से आके बैठे। 50 साल के अगर आप हो गए ना, तो फिर जश्न किस चीज का कि मैं 50 का हो गया। गम कर गम, 50 साल घट गए जिंदगी के, रो अल्लाह की बारगाह में, मालिक राजी ना कर सका, राजी ना कर सका। एक रात दे दे जिसमें मैं रोने वाला हूं और तू देने वाला हो, एक रात ऐसी मांगो। जब तुम्हारे जन्मदिन की लोग केक काटने की बात करें, फिर तू तैयारी मुसल्ले की किया कर, मुसल्ला बिछाया कर, रोया कर, अल्लाह से गुनाहों की माफी मांगा कर। वो इतना करीम है, तुम्हें मांगने में देर होगी, खुदा को देने में देर नहीं लगेगी। हाँ, करेंगे इंशाअल्लाह ये तमाशे खत्म, अड्डे बड्डे खत्म करेंगे इंशाअल्लाह, वादा करें इंशाअल्लाह। जितने लोग यहाँ आए, बताओ बर्थडे पे केक तो नहीं काटोगे? पैसे खा लिया करो जाके, केक हलाल है, वो जायज है, मंगा के खा लो, लेकिन केक पे बर्थडे पे ही कटना जरूरी है क्या है? ये कंडीशन है हमारी। निकलो इन सारी फालतू की चीजों से, एक फोकस करो, हमें दुनिया भी बेहतर करनी है और आखिरत भी बेहतर करनी है। और ये हमारा दीन हमें सबक देता, रब्बना आतीना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरती हसना। अल्लाह हमें दुनिया की भी इज्जतें भलाइयां अता कर और आखिरत की भी इज्जतें और भलाइयां अता फरमा। हाँ, तो आप दुनिया भी बेहतर करें और आखिरत भी बेहतर करें। अल्लाह ताला हमें और हमारी नस्लों को दुनिया और आखिरत को बेहतर करने की तौफीक अता फरमाए। फरमाया गया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्मी काफ़ा। पूरी मेहनत लग गई तकरीर में, जितनी तकरीर में लगेगी उतनी शजरे में लग जाएगी। मेरा भाई कह रहा कभी कभार का तो नंबर आवे, पढ़ा दो शजरा। मोहब्बतें अल्लाह सलामत रख के भाई कह गया तो मैं शजरा पढ़ देता हूँ, और क्या, थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा पड़ेगी। लेकिन सुनो, अब तक जैसे तुमने गुम होके सुना है ना, शजरा ऐसे नहीं होना। शजरा जरा बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये जो दीवार के पीछे बैठे हैं ना, इस दीवार के पीछे इनकी तो मौज ही लग गई, कतई बोल नहीं तैयार। उस दीवार के नहीं बाबा, मैं इस दीवार। बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ, कबड्डी नहीं है, जलसा है। बहुत दिन में सुधरोगे जाके, मुझे पता है, काफी टाइम से यहाँ तमाशे हो रहे हैं, मगर उम्मीद है जितने आएंगे ना सारे हुजूर के गुलाम आए। इन्हें दोबारा अब कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हुजूर का इश्क यहाँ तक ले आया है। और जब हुजूर का इश्क ले ही आया है तो जो बातें जरूरी थी उन पे अमल करेंगे इंशाअल्लाह, करेंगे सारे नौजवान इंशाअल्लाह, वादा करेंगे। बंद करेंगे सारे तमाशे अपने से। अगर कोई फिर भी ना माने तो अबू जहल नहीं माना था, ये नहीं मानते तो क्या फर्क पड़ता है। अबू जहल को समझाने हुजूर आते थे, तुम्हें समझाने तो मैं आया, है ना। अब कोई जिब्रील नहीं आने वाले, अब यही उलमा बताएंगे जब भी बताएंगे। इसलिए जो मान जाएगा वो भी ठीक है, जो ना मानेगा उसकी अपनी ठीक है। ठीक है जी। तो अब जो ये पीछे वाले लोग हैं ना, बोलते हैं जरा सारे सुभान अल्लाह। हमारी जामा मस्जिद में जब चने होते हैं ना, तो जब चने बढ़ते हैं तो इससे ज्यादा शोर होता है सिर्फ इस बात को लेकर, जी मैं रह गया। तो ये कह रहा हूं, खाली इस मसले पे इतना शोर हो जाओ जी मैं रह गया। हाँ, तो आपसे मैं सुभान अल्लाह कहने कह रहा हूं भाई, चने नहीं बट रहे,
اتنی زور سے سبحان اللہ کہو کہ آواز یہاں سے مدینے تک چلی جائے. ارے ماشاءاللہ ایسا لگ رہا محفل شروع ہو رہی ہے. دل کر رہا دوبارہ شروع ہو جاؤں, لیکن گھور کے مدے کو دوبارہ نہیں ہوں گا شروع میں. میرا بھی وقت بڑا قیمتی ہے نا, ٹھیک ہے نا؟ تو بول دیں ذرا سبحان اللہ. اتنی آواز ہے تم میں؟ سبحان اللہ. اچھا ایک بار اپنی مرضی سے آواز نکال کے دکھاؤ ذرا, بولو یا رسول اللہ. اتنی ہے نا؟ ابھی اور تیز ہوگی, بتاؤں کیسے؟ میں دعا کرتا ہوں اور یہ ممبر والے میرے ساتھ آمین کہیں گے. یا اللہ جو سب سے زیادہ زور سے تیرے محبوب کو پکارے اسے آج کی رات کے صدقے حضور کا مدینہ دکھا دے. آمین. جو سب سے زیادہ زور, جو اس سے بھی زیادہ زور سے تیرے محبوب کو پکارے اسے اسی سال رمضان میں مدینے کا عمرہ نصیب فرما. آمین. ایک آخری دعا رہ گئی اور آخری زور رہ گیا. آپ کو سبحان اللہ کہنا, آمین یہ کہیں گے. یا اللہ جو سب سے زیادہ زور سے تیری تسبیح بیان کرے وہ ماں باپ کے ساتھ مدینے کی حاضری نصیب پائے. یہ ہے آواز اصلی, ٹھیک ہے نا؟ اب امید ہے جتنی میں نے پوری محنت کی اتنی تم نے 3 بار میں کر ڈالی. ہو گئی نا؟ اب میں حضور کا شجرہ پڑھتا ہوں, آپریٹر صاحب تھوڑا صحیح سے آواز دے دیں, ورنہ جیسی بھی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. جی جی. میں ہاتھ کا اشارہ کروں تو سمجھ لینا مولوی سانس لینا چاہ رہا. اس بیچ میں آپ کو سانس نہیں لینی ہے, آپ کو سبحان اللہ کہنا ہے, ٹھیک ہے؟ آپ سبحان اللہ کہیں گے, اس کی آڑ میں سانس لے لوں گا. بات سچی اچھی رہتی ہے, دھوکے میں رکھ کے کوئی مسئلہ نہیں, ٹھیک ہے؟ آپ جب سبحان اللہ کہیں گے میں سانس لے لوں گا, اللہ راضی ہوگا, نیکی دے دے گا, ٹھیک ہے جی؟ اور جب آپ کو ملے گی تو وہ اتنا کریم ہے, ہم جیسے گناہگاروں کو بھی کچھ نہ کچھ مل جائے گا, ٹھیک ہے نا؟ کیسے بولیں گے ذرا بول کے دکھائیں سبحان اللہ. آدم کے بیٹے شیش, شیش کے بیٹے یانس, یانس کے بیٹے کینان. سبحان اللہ. وہ کہنا کریو, اگر تم کہنا بھول گئے تو میں شجرہ بھول جاؤں گا. نماز جنازہ نہیں ہے کہ تکبیریں پوری کر کے ہٹوں گا, اب تو بند گئی نیت, اب اولے پڑیں یا بارش, ایسا نہیں ہونا ہے. اگر چپ گئے میں بھی ہٹ جاؤں گا, ٹھیک ہے نا؟ بس ہاتھ کا اشارہ ہوتا رہے, بس خالی آپ بولتے رہیے گا. بھائیوں کی فرمائش ہے, بس اس لیے پڑھ دے رہا ہوں ورنہ سوئی 1.5 کے پار جا گئی یہ میری تقریر کی, ٹھیک ہے نا؟ اب ذرا بول دیں سارے سبحان اللہ. سبحان اللہ. وہ بھائی کی طرح جو کہہ کے گئے, فرمائش کر کے گئے, اب آواز تمہاری بھی آنی چاہیے. ہاں ماشاءاللہ بڑی تیز آواز ہے. پیچھے ہمارے چچا لوگ بیٹھے ہیں, اگر ان کی آواز زیادہ تیز رہے ان سے بلواؤ بھی مت. کبھی کبھی بڑھاپے میں زیادہ زور لگا دیں ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے نا؟ تو خالی جوان لوگ محنت کر لیں, جی جی جی. لوگوں کا مسئلہ کوئی ضروری نہیں ہے, ٹھیک ہے؟ اور لیکن یہاں مر بھی گئے نا تب بھی موت اچھی ہوگی. یہ تو موت میں جلسے میں سونے والوں کو نہیں اٹھانے دیتا ہوں. میں کبھی لوگوں سے یہ نہیں کہتا ہوں جلسے میں کہ یہ سو رہا سے اٹھاؤ. میں جانتا ہوں اگر جلسے میں آنکھ لگے اور خواب آئے نا تو پھر خواب میں حضور آیا کرتے ہیں. واہ واہ واہ, زندہ باد زندہ باد. مبارک محفلیں ہوتی ہیں اس میں, اگر خواب آئے تو خواب میں حضور ہی آتے ہیں. جی 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 بے شک. اس لیے میں اٹھانے بھی نہیں کہتا ہوں کسی کو, اور کوئی دنیا سے ہی اٹھ جائے تو اس سے تو اچھی موت کسی کی نہیں ہے. جی جی جی. پوچھا جائے گا آخری کام کیا تھا, کہا حضور کی محفل میں بیٹھا تھا. کہا پھر تو سارے گناہ معاف کرا کے آیا ہے, ٹھیک ہے نا؟ تو ٹھیک ہے, جو جوان لوگ ہیں وہ امید ہے میرا ساتھ دیں گے. بزرگ لوگ خالی دعاؤں سے نوازیں گے. جنہیں ہارٹ اٹیک کا ڈر ہو وہ زور سے نہ بولیں, اور جنہیں نہ ہو وہ بول دیں ذرا سبحان اللہ. آدم کے بیٹے شیش, شیش کے بیٹے یانس, یانس کے بیٹے کینان, کینان کے بیٹے میلائل, میلائل کے بیٹے بیارت, بیارت کے بیٹے ادریس, ادریس کے بیٹے متوشق, متوشق کے بیٹے لمک نیک نام, لمک نیک نام کے بیٹے نو, نو کے بیٹے سام, سام کے بیٹے زلحات, زلحات کے بیٹے شالق, شالق کے بیٹے عابر, عابر کے بیٹے داتا, داتا کے بیٹے راوا, راوا کے بیٹے سارو, سارو کے بیٹے ناخر, ناخر کے بیٹے طارق, طارق کے بیٹے ابراہیم خلیل اللہ, ابراہیم خلیل اللہ کے بیٹے اسماعیل ذبیح اللہ, اسماعیل ذبیح اللہ کے بیٹے قیدار, قیدار کے بیٹے عوام, عوام کے بیٹے حمل, حمل کے بیٹے ثابت, ثابت کے بیٹے سلمان, سلمان کے بیٹے رئیسہ, رئیسہ کے بیٹے الیسا, الیسا کے بیٹے عود, عود کے بیٹے حوا, حوا کے بیٹے عدنان, عدنان کے بیٹے موعد, موعد کے بیٹے ندان, ندار کے بیٹے مدر, مدر کے بیٹے الیاس, الیاس کے بیٹے مدرکہ, مدرکہ کے بیٹے خدیمہ, خدیمہ کے بیٹے کنانہ, کنانہ کے بیٹے نظر, نظر کے بیٹے مالک, مالک کے بیٹے فار, فار کے بیٹے غالب, غالب کے بیٹے لوئی, لوئی کے بیٹے
کعب کے بیٹے مرہ کے بیٹے کلاب کے بیٹے قصی کے بیٹے عبد مناف کے بیٹے ہاشم کے بیٹے عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ کے بیٹے محمد الرسول اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیثیت، مسلک اعلی حضرت